گو لائیو نہیں ہے ابھی سر، گو لائیو نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آج 23 رمضان مبارک ہے اور ہماری 23ویں رمضان ٹرانسمیشن آپ کے سامنے محبت اور عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے آئے دن مہمان جو ہیں وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ پریس کلب کاہوٹہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دیتے ہوئے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے. آج کی ہماری رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ نہ صرف رمضان ٹرانسمیشن ہے بلکہ ہمارا میٹ دا پلس جو ہے وہ پلس اس کے ساتھ ہی ہے. تو اس میں ہم نے علماء کرام کے ساتھ ساتھ جو ہے مذہبی شخصیت اور سیاسی شخصیات جو ہیں ان کو بھی ہم مدعو کرتے رہتے ہیں. آج کی ہماری خوبصورت ٹرانسمیشن میں جن دوست احباب نے ہمارے ساتھ بھرپور ساتھ دیا ہے، میں تہ دل سے اپنے ساتھی رپورٹر جناب ندیم آزاد صاحب کا اور جناب راجہ سعدی جنجوہ صاحب کا ممنون مشکور ہوں کہ وہ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ سجائی جانے والے ٹرانسمیشن میں ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں. اور یہ تمام رنگینیاں میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص بوجہ جناب صدر پریس کلب کاہوٹہ راجہ عمران ضمیر صاحب کی وجہ سے ہیں. اور یہ عقیدتیں، یہ محبتیں ہر طرف نکھارنے کے لیے آپ سب کا ساتھ ہونا چاہیے اور آپ سب کی محبت ساتھ ہونی چاہیے. اور یہ محبت کا اظہار آپ کیسے کریں گے؟ آپ بھرپور طریقے کے ساتھ ہمارے پروگرام کو شیئر کریں گے. پروگرام کو خوبصورت آغاز دینے کے لیے ہمارے درمیان خوبصورت قاری صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، کرت خان جو ہیں وہ موجود ہیں، جناب محمد حیدر کونین. میں ان کی جانب چلوں گا کہ تلاوت کلام پاک سے اپنا مائک بھی آن کر لیجئے اور تلاوت کلام پاک سے آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ
تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرما رہے تھے جناب محمد حیدر کونین. بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حافظ محمد اسماعیل کہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں.
جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے برگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ آج کا ہمارا خصوصی پروگرام جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے اور پلس میٹ دا پریس، یہاں پر جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف میں کرواتا چلوں۔ جناب مذہبی اسکالر ہمارے اسپیشل گیسٹ جو ہیں، چیف گیسٹ جناب عثمان آکاش، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی جمع تشریف فرما ہے۔ میں تہہ دل سے ان کو آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب سردار محمد مسعود، رہنما جماعت اسلامی کاہوٹا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ ان کے ہمراہ جناب ابرار عباسی صاحب جو کہ امیر جماعت اسلامی حلقہ PP7، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ میں تہہ دل سے ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے حافظ محمد اسماعیل صاحب کی۔ تو ہمارے مہمان خصوصی جناب عثمان آکاش صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نعت کے 2 اشعار مزید پیش فرمائیں۔ کل نظم کائنات ہے، کل نظم کائنات ہے، زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے، زہرا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے، زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے۔ جس در سے چل رہا ہے زمانے کا ہر نظام، جس در سے چل رہا ہے زمانے کا ہر نظام، اس کی معاشیات ہے، زہرا کے ہاتھ میں اس کی معاشیات ہے، زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے۔ مالک ہے جیسے چاہے یہ تبدیلیاں کریں، مالک ہے جیسے چاہے
تبدیلیاں کریں، لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں، لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے جناب حافظ محمد اسماعیل صاحب۔ ابھی بلا تاخیر جو ہے پروگرام کو آگے لے کر چلوں گا، اور اس سے قبل آپ لوگوں کی فیڈ بیک جو ہے اس کو پروگرام کا حصہ بناؤں گا۔ آپ کی فیڈ بیک جو وہ ساتھ ساتھ رہنی چاہیے، بالخصوص وہ لوگ احباب جو ہمارے پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے سوالات کے لیے کمنٹس میں اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا وہ بھی پیج کو فالو کر لیں۔ جو لوگ اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جناب احتشام اصغر کیانی، جناب اصغر کیانی صاحب کے صاحبزادے اور ممبر پریس کلب کاہوٹا یہاں پر جو ہے پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں UAE سے، بہت شکریہ سر، اور کہتے ہیں گڈ ورک ٹیم پریس کلب کاہوٹا رجسٹرڈ جی، بہت شکریہ آپ کی فیڈ بیک کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن دوست احباب نے ابھی تک ہمارے پروگرام کو لائک کیا ہے ان میں جناب آصف جنجوعہ صاحب ہیں، راجہ عدنان صاحب ہے، عنایت اللہ ستی صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر صابری اور محمد افضال، زیان کیانی، محمد سفیان اور عثمان جنجوعہ، صبور سیٹھی، اور اس کے جناب ساتھ ساتھ ہے جی مرتضیٰ ہاشمی، زمرد باقر صاحب ہے، محمد احمد ہیں، اور ندیم صاحب ہے، احسان ثانی صاحب ہیں، اور مہران مغل صاحب ہے۔ ٹوٹل ملا کر ہمارے تقریباً 18 لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پروگرام کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کا نام جو ہے وہ شیئرر میں بھی آ سکے۔ ابھی پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، ہمارے مہمان خصوصی اور مذہبی اسکالر جناب عثمان آکاش، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی یہاں پر موجود ہے۔ آج کا موضوع فلسفہ رمضان اور موجودہ صورتحال پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا مائک بھی آن فرما لیں اور آج کے اس خصوصی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ تمام وہ طارق عزیز صاحب کہا کرتے تھے نا کہ دیکھتے ہی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ تو جو سامعین اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں اور جو فزیکلی یہاں موجود ہیں اس پنڈال میں، اس ہال میں، اس پریس کلب کے اندر، محترم عمران ضمیر صاحب موجود ہیں، صدر پریس کلب کاہوٹا، اسی طرح محترم ابرار صاحب موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی PP 7 مسعود صاحب موجود ہیں، غوری صاحب موجود ہیں، دیگر جو ہمارے سارے دوست یہاں تشریف فرما ہیں، کیمرے کی ٹیم ہے، پوری پروڈکشن کی ٹیم ہے، سب کو میری طرف سے سلام بھی، اور وہ شکریہ آپ لوگوں نے موقع دیا کہ کاہوٹا کی عوام کے ساتھ اس چینل کے تھرو جو ہے اور اس توسط سے ہم مخاطب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال چونکہ موضوع آپ لوگوں نے بڑا دلکش رکھا ہے کہ فلسفی آف رمضان کیا ہے، روزہ کیوں رکھا گیا ہے، تھوڑا سا اگر اس کو ایکسپلین کریں سب سے پہلے مختصر لائن میں موضوع کو، ٹاپک کو، تو مطلب یہ ہے کہ موضوع یہ جاننا چاہ رہا ہے یا موضوع یہ ڈسکشن چاہتا ہے کہ اس پہلو سے تبادلہ خیال کیا جائے کہ آخر بھوکا رکھنے کی اور پیاسا رکھنے کی کیا مقصد کیا تھا، فلسفہ کیا ہے، اس سے کیا اللہ تعالیٰ کا آبجیکٹیو کیا ہے، چاہتا ہے کیا ہو، اور کس طرح کا انسان تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے وہ موضوع جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ فلسفہ رمضان، یعنی سحر و افطار ہے، بھوک اور پیاس ہے، حلال چیزوں کو چھوڑنا ہے، حلال تعلق سے دستبردار ہو جانا ہے، اس سے ہاتھ کھینچ لینا ہے، دستکش ہو جانا ہے، پھر اس میں اعتکاف کا بھی پورے کا پورا ایک سین اور سینیریو بنتا ہے، 10 دن کے لیے بالکل پوری دنیا سے کٹ جانا ہے، تمام آسائشوں سے، تمام لگژریز سے کٹ جانا ہے، اور بالکل اللہ کے ساتھ لو لگا لینی ہے، تعلق جو ہے وہ بنانا ہے۔ تو آخر اس پوری ایکٹیویٹی کا جو پوری کی پوری سرگرمی ہم کرتے ہیں رمضان کے اندر، اس کا آخر فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کا، تو یہ ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی کہ کس طرح کا انسان اور مسلمان تیار کرنا چاہتا ہے رمضان، اور روزے کے ذریعے سے، قیام اللیل کے ذریعے سے، اور سحر و افطار کے ذریعے سے، اور اعتکاف کے ذریعے سے کیسی کریکٹر بلڈنگ چاہیے،
کیسا جو ہے وہ کریکٹر بنانا مقصود ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے ہمارا آج کا بیسیکلی ٹاپک بنے گا. اور اسی طرح پھر جو ہے کہ وہ ہماری پوری اجتماعی زندگی میں کیا تبدیلی لے کے آتا ہے, مسلمانوں کی ایک قومی زندگی, اجتماعی زندگی میں. تو یہ ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہے. تو اگر ہم کسی سے بھی رمضان کی ڈیفینیشن پوچھیں نا, تو رمضان کی ڈیفینیشن سادی سی یہی ہے کہ کچھ چیزوں سے کھانے سے رک جانا اور کچھ پینے کی والی چیزوں سے رک جانا, یعنی کھانے پینے سے رک جانا اور حلال تعلق سے رک جانا. یہ رمضان کی موٹی سی ڈیفینیشن ہے. اگر کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ بھیا رمضان کی ڈیفینیشن بتاؤ, بیٹا رمضان کی ڈیفینیشن تعریف بتاؤ, تو جٹ سے تعریف بتائے گا کہ صبح سحر سے لے کر شام غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا. اور اگر کوئی بڑا آدمی ہے جو باقی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے, تو وہ اس کی ڈیفینیشن میں اضافہ کرتے ہوئے یہ بھی ساتھ بتا دے گا کہ جی نہ صرف یہ کہ صبح سحر سے لے کر شام افطار اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے جائز اور پاکیزہ تعلق سے بھی ہاتھ کھینچ لینا اور اس تعلق سے رک جانا جو تعلق ہم نے نکاح کی صورت میں استوار کیا جاتا ہے. تو یہ روزے کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے. تو یہ تو بڑی محدود ڈیفینیشن ہے, یہ تو ڈیفینیشن نہ ہوئی کوئی. اگر تو صرف یہی مقصود ہے بھوکا رکھنا, پیاسا رکھنا, اور بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد ایک مہینہ گزر جائے اور ایک مہینے کی بھوک اور پیاس کے بعد اور تعلق سے لا تعلقی کے بعد میرا کام پورا ہو جاتا ہے, تو پھر تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہا کہ اگر یہی مقصد ہے تو پھر تو یہ مقصد صرف رمضان میں ہی کیوں, پھر سارے اجتماعی طور پہ کیوں, یعنی پوری امت مسلمہ ہی روزے میں ہے. کوئی روزہ افطار کرنے کے قریب ہے, کوئی روزہ رکھنے کے قریب ہے. بہرحال پوری امت مسلمہ آج کیا ہے, مسلمان روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو پھر یہ اجتماعی طور پہ کیوں؟ اچھا پھر یہ اگر گرم موسم میں کیوں, پھر ٹھنڈے موسم میں کیوں نہیں رکھ لیتے اگر بھوکا رکھنا پیاسا رکھنے مقصود ہے تو؟ نہیں, مقصد کچھ محسوس ہی ہوتا ہے کہ نہیں کوئی اور مقصد ہے, اس کا فلسفہ کچھ اور ہے, فلسفی اور ہے کچھ. اس کا وائے تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وائے یہ بھوکا کیوں رکھا جا رہا ہے, پیاسا کیوں رکھا جا رہا ہے, تعلق سے لا تعلق کیوں کیا جاتا ہے, دور کیوں کیا جاتا ہے. پھر اعتکاف کے دنوں کے اندر مجھے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں کیوں کھڑا کیا جاتا ہے, مجھ سے سب کچھ کاٹ کیوں دیا جاتا ہے, میرا کاروبار سب کچھ, ساری مصروفیات بالکل سسپینڈڈ ایلیمنٹ کے طور پہ مسجد میں پڑا ہوا ہوں, اور صرف ایک اللہ سے تعلق ہے اور کسی سے تعلق نہیں ہے. بیگم سے بے نیاز, بچوں سے بے نیاز, کاروبار سے لا تعلق. تو یہ اس کا اگر مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ مہینہ بھر گزارنا اس ماحول کے اندر اور بس, تو پھر تو میرے خیال کے مطابق یہ ہم روزے کی فلسفے کو سمجھ ہی نہیں پائے. یہ مقصد نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیے نا کہ اللہ تو اس کا بنیادی مقصد ہے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا تاکہ آپ لوگ سوالات کر سکیں اور انٹریکٹیو ہمارا سیشن ہو اور آڈینس کو بھی فائدہ ہو, جو سن رہے ہیں انہیں بھی فائدہ ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں چند ایک کھانے پینے کی چیزوں سے روکتا ہے, چند ایک کھانے پینے کی چیزوں سے روکتا ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہے سب, بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ میری معیشت کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میرے کہنے کے اوپر تم حلال چھوڑ دیتے ہو, تو میرے کہنے کے اوپر حرام چھوڑنے کے تمہارے اندر اسٹیمنا تو زیادہ پیدا ہو جانا چاہیے تھا. مطلب اصل تو درمیان میں فلسفہ کیا ہے, حکم ہے اللہ کا. یعنی اگر میں آپ سے کہوں روزہ کس کا نام ہے, تو روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. روزہ در حقیقت اس ٹریننگ کا نام ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ اللہ کے حکم کو ماننے کی اپنے اندر کیا پیدا کر لیں, عادت پیدا کر لیں, صلاحیت پیدا کر لیں, ڈیولپ کر لیں. یہ ہے فلسفہ, یہ ہے بنیادی آبجیکٹو, اللہ کے حکم کو ماننا, سیرنڈر کر دینا اس کے سامنے, اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا, سراپا تسلیم بن جانا, سر تسلیم خم کر دینا. یہ عادت ڈالنا مقصد ہے اصل میں. بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے. اگر بھوکا پیاسا رکھنا مقصد ہوتا تو پھر تو اللہ سمپلی ہر بھوکے پیاسے کا روزہ قبول کر لیتا نا. لیکن وہ خود ہی حدیث کہہ رہی ہے کہ کئی ایسے روزے دار ہیں, اور اکثریت روزے داروں کی ایسی ہے, اور اکثریت قیام اللیل کرنے والوں کی ایسی ہے, اور اعتکاف پہ بیٹھنے والوں کی ایسی ہے کہ جن کے حصے میں بھوک پیاس اور تھکاوٹ اور تکان کے علاوہ اور ٹائرڈنیس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا. اس کا مطلب ہے بھوکا پیاسا رکھنا اور لا تعلق رکھنا بنیادی مقصد نہیں ہے. بنیادی مقصد روزے کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اور میرے اندر اور روزے دار کے اندر اس بات کی عادت پیدا کی جائے کہ جب جب اللہ کا حکم آئے گا تو میں اس کے سامنے کیا کروں گا, سیرنڈر کروں گا. میں اگر مگر چونکے چنا کے نہیں کروں گا. نہیں تو یقین مانیے جتنی لاجکس ابھی پیش کی جا سکتی ہے. شوگر والا مریض بیچارہ دیکھیں نا ذرا, شوگر والا مریض بالکل روزہ افطار ہونے کی دیر ہوتی ہے تو وہ بیچارہ انسولین ٹھوک رہا ہوتا ہے, اور وہ بیچارہ مطلب انسولین انجیکٹ کر رہا ہے, ساتھ میں اور کی چیزیں کر رہا ہوتا ہے, ساتھ میں اپنی وہ پوری کی پوری شوگر لیول کو مینٹین کرنے کے لیے اسی طرح کی خوراک اس کے سامنے تیار پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے پاس تو بڑی زبردست لاجکس تھیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہ یا میرے مالک نہیں, میں نہیں رکھ سکتا. حالانکہ وہ نہ بھی رکھے تو اسلام نے اس کو کیا دے رکھی ہے, اجازت چھوٹ دے رکھی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, بعد میں رکھ لے.
اگر لاجک حکم کے مقابلے میں اختیار کرنی ہوتی تو رمضان میں جائز حلال چیزوں سے اور جائز تعلقات سے جو اللہ نے مجھے کہا رک جاؤ، اس کے خلاف، اس کے بارے میں بڑی زبردست لاجک اختیار کر سکتا نہیں، یا اللہ بھوکا نہیں رہ جا سکتا، کیسے رہ لوں بھوکا، مجھے تو یہ مسئلہ اور مجھے یہ مسئلہ ہے، میرے نکوٹین کم ہو جاتے ہیں، نہیں رہ سکتا۔ ہزاروں لاجک، جائز ضرورت سے روکا اللہ نے، یہ ذرا غور کیجئے، جائز ضرورت سے روکا ہے۔ تو کیا مقصد ہے پیدا کرنا میرے اندر؟ حکم کی تابعداری، یہ میرے اندر ایک ایپٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جائے، میری عادت بن جائے کہ میں نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے ہر حال میں، میری کوئی لاجک اگر مگر چونکہ چنانکہ نہیں چلے گی۔ اسی کا نام تقوی، اللہ کا حکم ماننا، اور کس کا نام؟ تقوی کا نام ویئر اینڈ ٹیئر تو نہیں ہے کہ لباس پہن لیا، داڑھی رکھ لی، کوئی خاص قسم کا حلیہ بنا لیا اور چند ایک تسبیحات اور اذکار کر لی اور ریچولز اختیار کر لی، نماز روزہ، اس کا نام تو تقوی نہیں ہے۔ تقوی نام ہے بنیادی طور پہ ان ایس او پیز کو فالو کرنا کہ جس کے نتیجے میں میری دنیا کے اندر دنیا بھی خوشحال ہو سکے اور میری آخرت بھی ہو سکے، اسے کا نام تقوی، اپنے آپ کو بچانا۔ تو اسی لیے تقوی تو روزہ تو بنیادی طور پہ جو اپنے اندر فلسفی رکھتا ہے وہ بھوک اور پیاس کی فلسفی نہیں رکھتا، یعنی بھوکا اور پیاسا رہنا تو اس کی ظاہری حالت ہے نا، اصل تو میرے اندر جو جذبہ پیدا کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے، وہ کون سا مذہب ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرو۔ تم جتنے پیاسے کیوں نہیں ہو، جتنے بھوکے کیوں نہیں ہو، سورج بالکل سر پہ کیوں نہیں تمازت برسا رہا اور اوپر سے تپش کے تھپیڑے آپ کے اوپر پھینک رہا، تم جتنے بھی تمہارے ہونٹ کیوں نہیں خشک ہے، تم اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا کیے ہوئے ہو؟ تو یہ بیسیکلی تو ذرا اب دیکھیں نا، یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اب پرابلم کیا ہے امت مسلمہ کی، یہی وہ فلسفہ ہے۔ نہیں تو روزہ کون رکھتے ہیں؟ روزہ تو عیسائی بھی رکھتے ہیں اور آپ سے بڑا روزہ رکھتے ہیں، امت مسلمہ سے بڑا روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہر وہ اہل کتاب جو اللہ کی طرف سے اترنے والے دین کو مانتا ہے، چاہے اس کی شکل اس نے بگاڑ دی ہوئی ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ عیسائی بھی اور یہودی۔ جب وہ سارے کے سارے روزہ رکھتے ہیں تو پھر میرے اور ان کے درمیان منفرد کیا ہے؟ حکم کو وہ بھی اللہ کے نہیں مانتے، حکم کو میں نہیں مانتا، میں بھی اپنی خواہش کا بندہ ہوں، وہ بھی اپنے خواہش کے بندے ہیں، میں بھی ٹریڈیشن کو جو ہے وہ فالو کرتا ہوں، وہ بھی ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی خدا سے بے نیاز ہو کے پھرتے ہیں، میں بھی خدا سے بے نیاز ہو کے پھرتا ہوں، وہ پوری روزے دار قوم بھی اللہ سے بے نیاز ہے اور یہ مسلمانوں کی پوری قوم بھی روزے سے کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ کا حکم یہی تقوی کا معیار ہے، یہی بندگی کا معیار ہے، یہی نیکی کا معیار ہے، یہی اخلاص کا معیار ہے، اور یہی روزہ پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر۔ تو یہ ہے فلسفہ رمضان۔ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ کو روکا کس سے جاتا ہے؟ کھانے پینے سے روکا جاتا ہے۔ تو اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کیا کوئی فوڈ کرائسس آ گیا تھا؟ بحرانی کیفیت تو پیدا نہیں ہوگی کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ہو، تم یا ایھا الذین آمنوا والے ہو تو تم چھوڑ دو۔ پوری دنیا کے اوپر ایک فوڈ کرائسس آ گیا، ایک خوراک کی قلت کا بحران ہے، تو آپ مہربانی کیجئے، میرے چکے ہیں آپ ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے۔ نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، بلکہ ان دنوں کے اندر تو آپ دسترخوان کے اوپر وہ بھی پھل فروٹ پاتے ہیں اپنے سامنے کہ جو کبھی آپ سال بھر نہیں کھاتے۔ کھجور کا جائزہ لے لیجئے، سال بھر میں کتنی کھائی ہوتی ہے ہم نے، جتنی آپ ایک مہینے میں کھا جاتے ہیں۔ ایون پکوڑے جس کی کوئی شکل نہیں ہے، کتنے کو کھا لیتے ہیں آپ سال بھر میں۔ لیکن رمضان میں دیکھیں، پانی سروے کے مطابق جتنا رمضان میں استعمال ہوتا ہے دسترخوان پہ مختلف فارم کے اندر، کہیں جناب میٹھا شربت بنا کے اور کہیں کسی انداز میں، تو جتنا پانی استعمال ہو، یعنی کرائسس نہیں آیا کوئی، یعنی وہ شخص بھی اپنے دسترخوان کے اوپر پھل پھول پاتا ہے، اپنے دسترخوان کو ہرا بھرا پاتا ہے، بھرا پورا پاتا ہے، کہ جس کے دسترخوان جس کی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو جس کی روٹی بھی نہیں پوری ہو رہی ہوتی وہ بھی اپنے دسترخوانوں کو اس رمضان میں بھرا پڑا پاتا ہے، بڑا خوشحال پاتا ہے، کہیں سے بھی میسر آ جاتا ہے۔ ریڑیاں لدی ہوئی ہیں، یعنی جتنا رمضان کے اندر پھل ریڑیوں پہ آتا ہے کبھی بھی نہیں آتا، لیکن کوئی کرائسس نہیں ہے۔ تو پھر کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا گیا حلال کھانے سے شدید ضرورت کے وقت پورے 16 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، 18 گھنٹے کا روزہ رکھوایا گیا، اور بعض خطوں کے اندر تو یہ روزہ 20-20 گھنٹے کا بھی ہے، 20-20 گھنٹے کا روزہ بھی ہے۔ تو یہ اس لیے رکھوایا گیا کہ تم میرے حکم کے اوپر اگر حلال چھوڑ سکتے ہو تو میرے حکم کے اوپر تم حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہی معاملہ دوسری طرف بھی ہے کہ تم جائز تعلق چھوڑ دیتے ہو میرے کہنے کے اوپر، تو ناجائز تعلقات کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو ویسے یہاں ایک سوال ہے صرف سوچنے کے لیے اور تبصرے کے لیے، اس قوم کے روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ ویسے تو اللہ ہی اجر دے، ویسے ہمارے روزوں کی کیا ورث ہوگی کہ جو حلال چھوڑ دیتی اللہ کے حکم پر وہ حرام اختیار کرتی ہے اللہ کے روکنے کے باوجود بھی؟ کیا اس نے روکا نہیں؟ کیا وہ اور خدا ہے کوئی؟
کہ جس نے معیشت کے معاملے میں سود سے روکا ہوا ہے، سود کھانے سے روکا ہے، رشوت ستانی سے روکا ہے، ناجائز منافع خوری سے روکا ہے، غلط ٹیکسیشن سے روکا ہے، وہ اور خدا ہے کوئی کمزور ہے معاذ اللہ کوئی، اور یہ جو روزے والا خدا ہے اس کے ہاتھ میں لمبا ڈنڈا ہے کوئی، دور سے مار کرتا ہے، زیادہ افیکٹو ہے یہ، اس کا پورے کائنات کے اندر زیادہ اس کی لابی بڑی ہے کوئی، اور وہ جو خدا ہے جو مجھے معیشت کے معاملے میں، مجھے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے معاملے میں، مجھے لینڈ ریفارمنگ کے ڈپارٹمنٹ کے معاملے کے اندر، مجھے میرے فورن ٹریڈ ہے اس کے معاملے کے اندر، ان معاملوں کے اندر جو مجھے روکتا ہے وہ معاذ اللہ کمزور لابی رکھتا ہے کیا؟ جی نہیں، آپ کا ایمان ہے خدا تو ایک ہی ہے، رب تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے یہ حکم دیا ہے حلال چیزوں سے رکنے کا جس سے آپ روزہ قرار دے دیتے ہیں، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تمہارے لیے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک مسلمان قوم، روزے دار قوم، اجتماعی طور پر پوری دنیا میں اس وقت روزے سے ہے، بس یہ ٹائم کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی افطاری کے قریب ہے تو کوئی سحری کے قریب ہے، لیکن پوری دنیا اس وقت کیا کر رہی ہے؟ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتی ہے۔ تو یہ اجتماعی عبادت کروانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر یہ اجتماعی شعور پیدا ہو سکے کہ میرے حکم کی تم نے کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے، میرے کہنے کے اوپر اور حکم کے اوپر اگر تم حلال چھوڑ رہے ہو تو میرے حکم کے اوپر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پورے کے پورے معاشی نظام کو پیوریفائی کرنا ہے، اور اپنے معاشی نظام کو، اور معاشی نظام کی جب بات کی جاتی ہے تو کون کون سی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں؟ آپ کا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس میں سارے کا سارا آ جاتا ہے، آپ کا پورا اسٹیٹ بینک اس میں آ جاتا ہے، آپ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ اس میں آ رہا ہے، آپ کا پورا جاگیر کا اور جو لینڈ ریفارمنگ کا شعبہ ہے سارے کا سارا آ جاتا ہے، آپ کی وسائل کی ساری کی ساری تقسیم ہے، کس کے پاس وسائل ہونے چاہیے اور کتنے ہونے چاہیے اس کی تقسیم ہے، یہ سارا مل کے ایک پیکج بنتا ہے جسے کیا کہتے ہیں آپ؟ معیشت کا نظام۔ اور جب آپ ایسا معاشی نظام بنائیں گے کہ جس کے اندر حقدار کو اس کا حق مل رہا ہوگا، منصفانہ وسائل کی تقسیم ہوگی، زمینوں کی منصفانہ تقسیم ہوگی، تو پھر ایسی صورت کے اندر انسانوں کی حاکمیت نہیں اللہ کی حاکمیت ہوگی، اور انسان غلام نہیں ہوں گے انسانوں کے۔ ایسی صورت میں دینے والے ہاتھ زیادہ ہوں گے اور لینے والے کم ہوں گے۔ تو زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا نظام کہتا ہے اللہ لے کے آئے، وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے، لازمی نتیجہ ہے کہ جب تم اسلام کے معاشی نظام کو لے کے آؤ گے تو میں تمہیں ایشور کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ تم زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ گے، زکوٰۃ لینے والے نہیں بنو گے۔ وہ لازمی نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو نکال کے سامنے رکھتا ہے، ادروائز یہ نہیں پسند کر رہا کہ بھکاریوں کا معاشرہ پیدا ہو، وہ نتیجے کے طور پہ بتا رہا ہے کہ اگر تم میرے دیے وہ معاشی نظام کو لے کر آؤ گے جس کو میں حلال سمجھتا ہوں، اور میرے حکم کے مطابق تم اگر اپنے پیٹ پالنے کی کوشش کرو گے نا روزے دارو، تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اتنے قابل ہو جاؤ گے کہ تم زکوٰۃ دینے والے بنو گے۔ اسی لیے میں تمہیں نتائج کے طور پہ خوبصورتی بتا رہا ہوں کہ تم زکوٰۃ والا نظام لے کے آؤ جس کا نتیجہ زکوٰۃ نکلتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بنیادی فلسفہ ہے، یہی معاملہ کیا اس روزے دار قوم کے کہنے ماشاءاللہ سیلیوٹ کرنا چاہیے ہمارے اس ڈبل سٹینڈرڈ کو کہ حلال تعلق چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام تعلق اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے کسی بھی لیول کے تعلقات ہوں اس میں کوئی پیرامیٹرز ہی نہیں ہیں، وہ حرام تعلقات بین الاقوامی سطح پہ ہوں، جنس یعنی وہ خدا اور ہے جس نے یہ کہا ہے کہ تم جناب والا روزہ رکھو، بڑا مضبوط لابی رکھتا ہے، اسٹرانگ بڑا ذرا وہ اتھارٹی رکھتا ہے، ڈنڈا لمبا سارا اس کے پاس، اس کے جیل خانے بہت بڑے بڑے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے مطابق تعلق نہ اختیار کیا تو وہ پکڑ لے گا ہمیں، اور وہ خدا معاذ اللہ کمزور لابی رکھتا ہے کہ جس نے مجھے کہا یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ تم، جبکہ اس پوری امت مسلمہ کی اس وقت کی ساری پالیسی کس کے مطابق چل رہی ہے؟ انہی دو قوموں کے مطابق چل رہی ہے جن کے اوپر نماز میں کیا کرتی ہے؟ یہ لانتے بیچتی ہے، ہاتھ باندھ کے لانتے بیچتی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور انہی کے مطابق آپ کا سارا معاشی نظام بھی چل رہا ہے، اسٹیٹ بینک چل رہا ہے، ٹیکس کتنے لگانے ہیں نہیں لگانے وہ آپ کو IMF بتا رہا ہے۔ یہ نہیں آپ اندازہ کریں روزے دار امت مسلمہ کے معیار زندگی کو یہود و ہنود طے کرنے لگ گئے، یہی ہمارے بحرانوں کی بنیادی وجہ ہے۔ روزہ تو میرے اندر معاشی اور معاشرتی، معاشی اور بین الاقوامی پاکیزگی اور انقلاب کی کا دائیہ پیدا کرنے کے لیے اور موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے بنیادی طور پر فرض کیا گیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی فلسفہ ہے، روزہ ہے جس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بڑے انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جو اللہ کا حکم ہر جگہ ماننے کے نتیجے کے اندر پیدا ہوگا اور جس کے نتیجے کے اندر زندگیاں ہماری کیا ہوں گی؟ آسان ہو جائیں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ ابھی آکاش بھائی میرے ذہن میں جو ایک سوال آ رہا تھا آپ کی ابھی گفتگو کے دوران، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ دین اسلام کے حوالے سے کئی جید علماء کرام ہیں جنہوں نے بڑی اچھی
تقاریر کی اور بڑے بڑے فلسفہ رمضان کو سمجھانے کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا ہے. بٹ دیٹ واز دا ایرا آف بیفور 20s. 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں جب ہم آئے ہیں 2000 سے بیفور لوگوں کو بات سمجھ آتی تھی, لیکن اب کا ایرا جو ہے وہ نہیں ہے, وہ افیکٹو نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ایک تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا نوجوان جو صرف لیپ ٹاپ, کمپیوٹر اور موبائل سے نکلتا نہیں ہے, وہ جو ہر وقت ایک نئی ریل اپلوڈ کرنے پر پیسوں کی انکم کا ویٹ کرتا ہے, اس کو دین کی سمجھ بوجھ کیسے آئے گی, اس میں فلسفہ رمضان اس کو کیسے سمجھ آئے گا. اور دوسری بات ابھی آپ نے یہ کہی کہ ہم یہاں پر ہمارا ہر طریقہ کار جو ہے وہ غیروں کے طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہے, جبکہ ہیں ہم اسلامی ریاست, اور ہم اسلامی ریاست اور اسلامی قوانین کے مطابق ہم چلیں گے. تو ایسی کون سی طاقت ہے جو ہمیں اس طرف لے کر آئے گی؟ میرا یہ 2 سوال ہے ایک نوجوانوں کے حوالے سے. مجموعی طور پہ 3 سوالات ہیں. جی جی. ایک تو آپ نے سوال کو جو ہے وہ صدی کے اعتبار یعنی 21ویں صدی سے پہلے کا جو دور ہے, 20ویں صدی سے پہلے, تو وہ زیادہ اسلام سمجھتے تھے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بہت ادب سے عرض کروں, جتنا شعور ابھی پختگی پکڑ رہا ہے نا, اس سے پہلے نہیں پکڑ رہا تھا. آپ کی ڈسکشنز ہی نہیں ہوتی تھی. جس آپ نے 20ویں صدی کا حوالہ دیا ہے, اس صدی کے اندر تو ہم نور اور بشر کے جھگڑوں پہ الجھ رہے تھے. ہم تو رفع دین اور بغیر رفع دین کے جھگڑوں پہ, اور اب دیکھیں یہ بحثیں ختم ہو گئی ہوئی ہیں. اب نوجوان نسل یہ بحث سننے کے لیے تیار نہیں ہے. نوجوان نسل نے زیادہ آگے بڑھ کے شدت سے اسلام کو اون کیا, یقین مانیے شدت سے بن کے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جتنے آپ کو آپ ذرا 20ویں صدی میں جائیے, تو 20ویں صدی میں ذرا جھانک کے دیکھیے, تو آپ کو وہاں پر کو بزرگ نوعیت کے بزرگ بڑے ہمارے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تھے, اللہ تعالیٰ ان کے مرکت کو اور ان کے جو قبریں انہیں منور فرمائے اور ٹھنڈا رکھے. لیکن بہت کچھ دیر بعد کہیں کو بڑی عمر میں پہنچ کے کوئی بزرگ جو ہے وہ مشہور ہوتا تھا عالم دین کے طور پر, اسکالر کے طور پر, لوگ رجوع کرتے تھے اس کی طرف. لیکن اب آپ ذرا کھولیے موبائل, آپ قطع نظر فرقے کی بحث کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک منٹ کے لیے, آپ کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اسلام کے جوہری پرنسپل ایشوز, فنڈامنٹل ایشوز پہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی جتنی شدت سے سروے بتا رہا ہے, جتنی شدت سے غزہ کے اوپر نوجوانوں نے, یہ ہمارا سرچ انجن بتا رہا ہے, سروے بتا رہا ہے کہ گوگل جتنا زیادہ نوجوان نسل نے پچھلے دنوں کے اندر مشرق وسطیٰ کو کیا ہے, موجودہ دور کے اندر مشرق وسطیٰ کو ریسرچ کیا, وہ سب سے زیادہ نوجوان تھے جن کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے لے کر کس سال تک ہے, 30-35 سال کی عمر کے درمیان وہ فال کرتے ہیں. نوجوان نسل نے آگے بڑھ کے اسلام کے ایکٹیو جو ہے نا اس کا فریم ورک اسے اون کر لیا ہوا. یہی تو وہ پرابلم ہے کہ جس پرابلم کو اب چاہیے, ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ اس نسل کو آگے بڑھنے دیں, حکمت کے ساتھ. اور نوجوان نسل کا بھی کام یہ بنتا ہے کہ وہ بھی ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے معاشرے سے, وہ کہیں نہیں جی ہمیں سب پتہ ہے تو اب ہم نے بڑوں سے اور بوڑھوں سے نہ احترام کرنا نہ ادب کرنا, نہیں, یہ دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی. تو اسی لیے 20ویں صدی نہیں, یہ صدی ہے جو بیداری کی صدی ہے. دیکھیں نا کتنی بیداری ہوئی ہے کہ آپ کا یہی خطہ کتنا بدلا ہوا محسوس ہو رہا ہے. یعنی کل تک جو آپ کا خدا بنا بیٹھا, آپ سے مراد ہے ہمارا جو خدا بنا تھا جس کے سامنے ہم بولتے نہیں تھے, اکیلے ایران نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, ناکو چنے چبوا دیے. ٹھیک ہے, پس پردہ اور بھی کوئی قوتیں ہو سکتی ہیں, لیکن پس پردہ ہے نا, ہمت کس نے کی ہے سب سے پہلے؟ اس سے پہلے چلے جائیے تھوڑی دیر کے لیے, غزہ والوں کو دیکھ لیجیے آپ. تو اب گویا کہ غزہ والے پورے کے پورے سنی ہیں, ایران والے زیادہ کیا ہیں وہ شیعہ ہیں, ویسے وہاں بھی سنی آبادی بہت زیادہ ہے. تو یعنی گویا کہ محسوس یہ ہوا کہ سنی بھی اپنے ایک ہی دشمن کو سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارا دشمن ہے. ہمارا دشمن شیعہ نہیں ہے, ہمارا دشمن کون ہے؟ یہ ہے اسرائیل, یہودی ہے, عیسائی. شیعہ بھی اگر ٹارگٹ کرتے ہیں تو نہیں کرتے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اپنے کامن دشمن کو بھی کیا کر لیا ہے, پہچان لیا ہے. اٹس a call of awaken, یہ بیداری کی ایک لہر ہے جو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے ایک بہت زبردست موسم بہار بندی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ انشاءاللہ العزیز ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں. آپ مسجدوں میں چلے جائیے, آپ کو مسجدوں میں یہ بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں, مسعود صاحب, ویسے معذرت آپ کو بزرگ کہہ دیا میں نے, ٹھیک ہے, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑی اچھے سے منظر دیکھا ہوا ہے. اور وہ منظر کیا دیکھا ہوا ہے انہوں نے, کہ انہوں نے دیکھا ہوا کہ فجر کی نماز ہوتی تھی آج سے 40 سال 30 سال پہلے, تو صرف کون نظر آتے تھے مسجد کے اندر؟ بزرگ ہی نظر آ رہے ہوتے تھے, سفید داڑیوں والے یا بزرگ نظر آ رہے ہوتے تھے. لیکن اب آپ کو مسجدوں کے اندر نوجوان بھرے ہوئے نظر آتے ہیں, اچھے خاصے نوجوان ہیں. یہ داڑھی کا کلچر 40 سال پہلے تو اب تو تھا ہی نہیں.
جھریاں پڑ جاتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے, اب بلیڈ بھرنا مشکل ہوتا تھا تو لوگ کیا رکھتے تھے, اب ماشاءاللہ دیکھیے آپ کو نوجوان, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی ہی میں آ رہا ہے, لیکن اب دیکھیے کیا ہے, بہت تیزی سے اسلام کی طرف اور اسلام کی اثر روح کی طرف نوجوان نسل متوجہ ہو رہی ہے, دینداری کو اختیار کر رہی ہے, بلکہ اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے ساری بات, اور عبادت کا وہ تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے جسے نماز روزہ اور حج کہا جاتا تھا. عبادت کا وہ جامع تصور آ رہا ہے کہ نماز روزہ اور حج میں جو ہم وعدے کرتے ہیں پوری زندگی کو اللہ کی بندگی کے مطابق گزارنے کے, وہ اصل عبادت ہے. زندگی کے ہر دائرے میں ہم نے کیا کرنا الگ, تو یعنی گویا کہ الحمدللہ بیداری آئی ہے. جو اگلی بات آپ نے بتائی ہے اس میں کوئی شک نہیں, جب بھی کوئی ریولوشن آتا ہے, کوئی انقلاب آتا ہے, کوئی چیزیں ایمرج ہوتی ہیں, جب معاشروں کے اندر کچھ چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اس وقت لازمی طور پہ کچھ دیر کے لیے انسان سمجھنے میں, سنبھلنے میں اور اپنے آپ کو سنبھالنے میں وقت لگاتا ہے, یہ نیچرل چیز ہے. یہ جب صنعتی انقلاب آیا تھا 20ویں صدی کے آغاز کے اندر, تو اس وقت 19ویں صدی کے اختتام پر اس وقت یہ پرابلم ہوئی تھی, میری بات سمجھ رہے ہیں, اس وقت بھی پرابلم تھی, اس وقت بھی بہت زیادہ ڈیزاسٹرز ہوئے تھے. بجلی جب آئی تھی تو اس وقت بھی بہت زیادہ ڈیزاسٹرز ہوئے تھے, بڑے لوگ مرے تھے اس وقت فزیکل. ظاہر بات ہے بجلی نے اخلاقی طور پہ تو ہمیں نہیں مارنا تھا, اس کے اندر جو استعداد اور قوت تھی اس وقت لوگ مرے تھے. اب بھی ڈیجیٹل جو ہے وہ ریولوشن آیا ہے, تو ڈیجیٹل ریولوشن آیا ہے, تو اس ریولوشن نے اپنی بہرحال جو ہے وہ شرارتیں دکھائی ہیں. نوجوان نسل اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھ رہے ہیں, اسی کے ساتھ پیرالل جو ہے وہ قوت بھی کام کر رہی ہے کہ جو نوجوان نسل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی بنو قابل کو دیکھ لیجیے آپ, یہ بھی ڈیجیٹل اس پوری وارفیئر کے اندر ہی ایمرج ہو رہا ہے نا. مطلب مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ وہ قوتیں بھی تو کام کر رہی ہیں نا, جو قوتیں اس ڈیجیٹل پوری کی پوری جو ریسورسز ہیں انہیں پازیٹیو یوز کرنے کے کیا کر رہی ہے, وہ قابل بنا رہی ہے. اب آپ کے ہاں اسی کوہٹا کے اندر ٹھیک ہے 2-2.5 ہزار کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور نوجوان نسل کیا کرتی ہے اسی ڈیجیٹل ہتھیار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. اس وقت 11,000 لوگوں کو, ہم 11,000 بچوں کو پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر پڑھا رہے ہیں. کوہٹا میں ویری سون لیب لانچ ہونے جا رہی ہے, تو اسی لیے دونوں فورسز برابر کام کر رہی ہیں. انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو ڈیجیٹل پوری کی پوری آئی ہے نا, ریولوشن آیا ہے, اس کے ساتھ ڈیل کرنا بھی سیکھ جائیں گے, جس طرح بجلی کو ڈیل کرنا ہم نے سیکھ لیا انشاءاللہ, جی جس طرح باقی صنعتی انقلاب کے درمیان ہم نے سیکھا ہے بہت کچھ. جی ہاں جی, یہاں کے پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے. یہاں پر ہمارے درمیان بڑی خوبصورت شخصیت جناب ممبر پریس کلب کوہٹا جناب راجہ کبیر جنجوا تشریف لے کر آئے, میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر نائب صدر جناب راجہ شاہد اجمل صاحب بھی تشریف لے کر آئے, میں انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے, اور میری گزارش ہے کہ اگر صدر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی کیجئے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچانے میں جن احباب نے تعاون کیا ہے ان میں اسٹینڈرڈ الیکٹرک سٹور اور مٹور روڈ کوہٹا الیکٹرانکس اینڈ الیکٹریکل اشیاء کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. برائے رابطہ ان کا نمبر 0334852312 اور اس کے ساتھ ساتھ 0346052972 اور پروپرائٹر ہیں جی یاسر محمود اور طارق محمود. اور ان کا ایک اور جو دھماکہ آفر ہے عید کے حوالے سے, عید دھماکہ آفر, ان کا پیغام ہے جب روشنی ہوگی سستی 13 واٹ کا بلب صرف اور صرف آپ کو 100 روپے میں ملے گا, اور 20 واٹ کا بلب جو ہے وہ آپ کو صرف 200 روپے میں ملے گا, اور وہ بھی 1 سال گارنٹی کے ساتھ. تو یاد رکھیے اسٹینڈرڈ الیکٹرک سٹور الیکٹرانکس اینڈ الیکٹریکل اشیاء کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا راجہ عمران بھی یہاں پر موجود ہیں, آپ کی جانب سے کوئی سوال ہو تو اس کے جواب کے لیے موجود ہیں ہمارے مہمان. بہت شکریہ افتخار غوری صاحب, اور میں مشکور ہوں ہمارے جو تشریف لائے مذہبی اسکالر ہیں ماشاءاللہ, عثمان آکاش صاحب جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے, ابرار عباسی صاحب اور سردار مسعود صاحب بھی ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں. میں اپنی پوری پریس کلب کی ٹیم کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو میں سمجھتا ہوں میں نے جب دعوت دی تو کچھ سمجھ کا دعوت دی, ان کو سنا, ان کو دیکھا, ان کو پرکھا. ماشاءاللہ بڑا عبور ہے ان کو مذہب کے لحاظ سے بھی اور گفتگو کے لحاظ سے بھی, بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں. ابھی جامعہ مسجد پکی میں ہم نے جمعہ پڑھا تو ماشاءاللہ بڑا زبردست خطاب فرمایا توحید کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے. ابھی بھی فلسفہ رمضان کے حوالے سے آپ کی گفتگو سنی, ماشاءاللہ ایمان تازہ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اس پر عملی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عثمان آکاش صاحب آپ نے بڑی رمضان کے حوالے سے تو گفتگو کافی لمبی گفتگو کی ماشاءاللہ,
لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، بحیثیت جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے جماعت اسلامی کے آپ بڑے متحرک کارکن ہیں، ورکر ہیں اور بڑے ایک اچھے عہدے پر تشریف فرما ہیں، تو راولپنڈی میں جماعت کو منظم کرنے کے حوالے سے پورے ڈسٹرکٹ میں گجر خان، راولپنڈی، کوٹا، ٹیکسلا اور دیگر تحصیلوں میں کس حوالے سے آپ نے ایسی کوئی حکمت عملی بنائی ہو یا کوئی جماعت کو مدرسوں اور مسجدوں سے باہر نکل کر عملی طور پر اس جماعت کو آپ نے کوئی ایسا لائعمل دیا ہو؟ کیونکہ آپ کی قیادت میں ایک پروگرام بھی آیا ہے ہم پنڈی میں، ہم اس میں شریک بھی ہوئے، بڑوں قابل پروگرام، ماشاءاللہ ایک اچھا پروگرام ہے، جماعت میں ایک نئی جدت پیدا ہوئی اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑھ چڑھ کر اس میں شریک شامل ہوئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اس طرح کی جماعت نہیں بن کے آ رہی جس طرح مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی؟ یا تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کے سروں پر، یا پھر آپ کو اور وجہ سمجھتے ہیں؟ اچھا جی، پہلا جو سوال آپ نے کیا ہے نا کہ کس طرح منظم کر رہے ہیں مسجدوں سے اور مدارس سے آپ باہر نکلیں گے، کیسے نکلیں گے؟ دیکھیے جی، واحد جماعت اسلامی ہے، اگر ہم واقعتاً تھیسس ایک بنائیں نا، ایک سروے بنائیں، تو واحد جماعت اسلامی ہے کہ جو گراؤنڈ پہ موجود ہے۔ ادروائز تو سارے کے سارے مطلب کوئی ہمارا نون لیگ کا دوست، ہمارا پی ٹی آئی کا دوست، ہمارا پیپل پارٹی کا دوست فیل نہ کرے اس بات کو، چونکہ کویشچن پٹ کیا گیا تو میں اس کا آنسر رسپانس کر رہا ہوں، ادروائز ایسی بات میں نہ کر رہا ہوتا۔ دیکھیے، سال کے 12 مہینے اور سال کے 365 دن کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جس وقت کے اندر جماعت اسلامی کا کارکن، جماعت اسلامی کی قیادت خدمت گزار کے طور پر، داعی کے طور پر مسلسل میدان عمل کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر رفاع عامہ کے کاموں کی بات کیجئے تو ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے، جو ہماری سبسڈری آرگنائزیشن ہے، اور بالکل ان بائزڈ ہو کے مذہب، رنگ، نسل اور سیاست کی تمام تر تفریق سے بالا تر ہوتے ہوئے الحمدللہ وہ خدمت پر یقین رکھتی ہے اور وہ کام کر رہی ہے، جس کو ایک زمانہ کیا کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے کہ واقعتاً الخدمت فاؤنڈیشن کو کام کر رہی ہے۔ اچھا، پھر بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں تو وہ موجود ہیں، بڑی بڑی مہمات ہیں تو وہ موجود ہیں۔ ابھی بنو قابل کا آپ نے تذکرہ کیا، جس کو الگ سے ہم سیگمنٹ کا حصہ بنائیں گے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ لازمی بات کریں۔ تو گراؤنڈ میں تو ہم موجود ہیں، کوئی بھی پرابلم ہو جائے، فلسطین کا ایشو ہے، بین الاقوامی ایشو ہو، ایران کا مسئلہ ہو، غزہ کا معاملہ ہو، تو ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ امت کے ایشوز کے، نیشنل ایشوز آ جائیں یا کہیں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی معاملہ ہو، تو ہم گورنمنٹ میں نہ ہوتے ہوئے، اپوزیشن میں نہ ہوتے ہوئے، پارلیمنٹ میں نہ ہوتے ہوئے، اگر ہم میدان کے اندر ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور اپوزیشن کا ٹائم دے رہے ہیں تو ہم ہی دے رہے ہیں۔ مطلب آپ پوچھیں، سروے کر لیں نا ذرا ہم لوگ کہ آئی پی پیز کو ایک سال پہلے کوئی جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا۔ آئی پی پیز کس بلا کا نام ہے کوئی نہیں جانتے تھے۔ یہ کس نے رٹوایا، کس نے یاد کروایا، شعور کو کس نے جو ہے وہ کو جہد دی ہے؟ وہ جو 14 دن شدید گرمی کے اندر آپ لوگ تو سارے وہاں آتے رہے، کتنا شدید وہ موسم تھا اور کارکنان وہاں موجود رہے ہیں، قیادت بھی وہیں موجود رہی ہے، چٹائیوں پہ سوتی رہی ہے، میدان کے اندر تو موجود ہم ہی ہیں۔ لیکن ہمارا ایک تعارف جو ہے وہ کون سا تعارف ہے؟ وہ انسانیت سازی کا ہے، شخصیت سازی کا بھی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے دعوت کے مراکز کو بھی آباد رکھتے ہیں، وہ درس قرآن کی صورت میں ہو۔ ہم سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت تک کبھی بھی مضبوط انقلاب نہیں آ سکتا جب تک آپ قوم کو فکری اور اخلاقی بنیادوں پر تعمیر نہیں کریں گے۔ ایک انسان کی فکری اور اخلاقی بنیادوں پہ جب تعمیر نہیں ہوتی نا، کنسٹرکشن نہیں ہوتی، اس وقت تک کبھی بھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو ہم چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، جہاں پر انسان کی فکری بالیدگی اور اس کی صفائی اور پاکی کی بات کرتے ہیں، وہیں پر اخلاقیات کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں، وہیں پر ایک پازیٹیو، ایک مثبت سیاسی کلچر کو پروان چڑھانے کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر خدمت کے میدان کے اندر ہم موجود ہوتے ہیں، وہیں پر کوئی بین الاقوامی کو ایڈونچر کرتا ہے، کوئی فاشسٹ کرتا ہے، تو ہم اس فاشسٹ کو رسپانس دینے کے لیے میدان میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے تو وہ بھی فرض ادا کیے ہیں جو ہمارے ذمے تھے ہی نہیں، تو اسی لیے میدان میں تو ہم موجود ہیں۔ باقی رہی بات یہ کہ یہ کیوں نہیں قوت بن پاتے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ہمیں نہیں چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ، ہم تو بس ٹیڑھے ہوئے کلام رکھتے ہیں۔ دیکھیے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی اشیربت نہیں چاہیے، نہیں تو وہ ہم سے ڈیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو ایسی پولیٹیکل جماعت آنی چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ ہماری شرائط پہ ڈیل کرے اور وہ بدنام بھی نہ ہو، اور ہم بھی فیس سیونگ کر لیں کہ ہم نے جمہوری نظام کو ریسٹور کر دیا ہے، اور جو فوج کے اوپر بدنامی کا داغ لگا ہوا وہ دھل بھی جائے، اور وہ لوگ ہماری ٹو پہ چلنے والے بھی ہوں۔ لیکن ہم نہیں چلنا چاہتے، ہمارا صرف ایک ہی تقاضا ہے، کیا مہربانی فرمائیے ہمیں کو آپ کی دی ہوئی سیٹیں نہیں چاہیے۔ یعنی کبھی ایسا ہوا جیتے ہوئے وزیر ریزائن دے دیں؟ یہ مسئلہ بھی کرتی ہے، سراج الحق صاحب نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جیتے ہوئے وزیر ریزائن دے رہے ہیں۔ یہاں تو پارٹیوں کی بقا اس میں ہے کہ وہ حکومت میں رہیں یا وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوں پارلیمنٹ کے اندر، ان کی تو بقا اس میں ہے، ادروائز تو ان کے دفتروں کے اندر کیا ہے؟
دفتر بے آباد ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, ملتا نہیں وہ بندہ. یہ جماعت اسلامی کتنے سالوں سے مسلسل جو ہے وہ ڈسٹرب کی جا رہی ہے, اور اس کا جو جائز حق ہے اسے محروم کیا جا رہا ہے. اور پورے پولیٹیکل سنیریو کے اندر کیا ہے, ایک ہاسٹائل کیا ہوا ہے, قبضہ مافیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں جو قبضہ کیے ہوئے ہے سیاسی نظام کو, اور انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کو گروم نہیں ہونے دے رہا, سیاسی ماحول کو میچور نہیں ہونے دے رہا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے راستے میں رکاوٹ بننی ہے, لیکن ہم میدان میں موجود ہوتے ہیں. باقی پارٹیاں تو نہیں. ابھی ذرا سروے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ 80% حلقوں میں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے, باوجود اس کے کہ ہمیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا راستہ کیا کیا ہوا ہے, کھوٹا کیا ہوا ہے. ہمارے حق میں فضا نہیں بنائی ہے اس نے, بننے نہیں دے رہی. ہمارا جلسہ ہوتا ہے اسے نہیں آنے دے رہی, اور دوسروں کی اتنی ساری کارنر میٹنگ کو بھی بہت بڑا بنا کے دکھایا جاتا ہے. ان کا رائی پہاڑ ہے اور ہمارا پہاڑ بھی کیا بنایا جاتا ہے, رائی کر کے, رائی کے طور پہ بھی نہیں دکھایا جاتا, لیکن اس کے باوجود میدان میں موجود. لیکن ذرا ان پارٹیوں کا جائزہ لیجیے نا جن کو کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر اور فلاں اور فلاں اور فلاں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یعنی پرویز لائی کی سوائے کے پی کے علاوہ قافلی کی کہیں اور حکومت تھی کبھی؟ پورے صوبوں میں حکومت تھی, سندھ میں, بلوچستان میں, ادھر ہر جگہ حکومت تھی. لیکن اس کے باوجود کہاں ہیں وہ میدان میں؟ تو وہ لوگ موجود نہیں ہیں. اچھا ابھی دیکھیں نا ہمارے عمران خان صاحب کے ساتھ جن کو انہوں نے قید میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی سہولت کر رہے ہیں اپنے دور کے اندر. ابھی فیڈر کسی اور کے پاس چلا گیا تو وہ اب سہولت کر رہے ہیں, لیکن بہرحال زیادتی ہے. پولیٹیکل انوائرمنٹ کو آزاد ہونا چاہیے. نہ پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ پلانٹڈ ہونی چاہیے, اور نہ پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ پلانٹڈ ہونا چاہیے. صحیح, سارے سہولت کار بنتے ہیں, لیکن زیادتی ہے جو بھی کسی طور پہ بھی قید میں موجود ہو. لیکن کہاں ہے میدان میں؟ وہ کوئی بھی تو نظر نہیں آ رہا. یعنی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی ہے, معذرت سرز کروں, اپنا قائد تک نہیں چھڑوا پا رہی. حیران کن بات ہے یار. ذرا تصور کریں کہ یہی کام جماعت اسلامی کے لیڈر کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا کرتے؟ کیا ہم بیٹھے ہوتے گھروں میں؟ اسی لیے ہمارے الیکٹوریل ورتھ کے اوپر مت جائیے, بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹ بینک صرف ہے ہی جماعت اسلامی کا ایز اے پارٹی. اب آپ لوگوں کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہے باقیوں کا. جی نہیں, باقیوں کا ووٹ بینک پارٹی کا نہیں ہے, الیکٹیبلز کا ہے. صحیح, وہ الیکٹیبلز کہہ رہا ہے ضمیر صاحب, عمران ضمیر صاحب. آج الیکٹیبل دیکھیں نا یار, کل تک کاف لیگ 3 صوبوں میں حکومت بناتی ہے, اور کے پی کے اندر بھی ایک اچھی تعداد میں موجود ہوتی ہے. کے پی کے میں اس وقت ایم ایم میں تھی. اگلی دفعہ کیا ہوتا ہے, پوری کی پوری پارٹی غائب ہے. اور اب کیا ہوتا ہے, وہ مرج ہو جاتی ہے کس کے اندر؟ پی ٹی اے کے اندر. حیران کن بات ہے. پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر بینزیر کا دعویٰ لے کے اٹھتی ہے, اگلی دفعہ الیکشن میں آتی ہے تو وہ الیکٹیبلز اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ تو کسی اور کی گود میں ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوتا ہے؟ ختم. کل تک جو کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور وہ سارا سلسلہ تھا, اب انہیں کی حکومت آ جاتی ہے. تو باقی پارٹیز کے پاس پارٹی ووٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ پارٹیاں نہیں ہیں, وہ پراپرٹیز ہیں. پارٹی ووٹ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. صرف آپ ہر پاکٹ کے اندر ہمارا 7 سے 8 ہزار 10 ہزار ووٹ موجود ہے. ہر پاکٹ میں ہمارا ووٹ موجود ہے جو نظریے کا ووٹ ہے. اگر پولیٹیکل انوائرمنٹ کو اور الیکٹوریل سسٹم کو, یعنی انتخابی نظام اور ڈھانچے کو اگر سموتھ کر دیا جائے کہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ میں جو ووٹ ڈالوں گا واقعتاً اسی ڈبے میں ڈالوں گا اسی ڈبے سے نکلے گا اور اسی بندے کی حمایت میں نکلے گا جس کے لیے میں نے انگوٹھا لگایا اور تھم امپریشن دیا ہے, تو یہ آپ کا ٹرن آؤٹ اور ٹرن اوور کیا ہو جائے گا, اور بھی بڑھ جائے گا. آپ الیکٹوریل سسٹم کو سموتھ کر دیجئے کہ آپ بائی میٹرک کے ذریعے گھر بیٹھے ووٹ ڈال سکتے ہیں. کراچی کے بندے کو یہاں نہیں آنا پڑے گا, اس کا ووٹ یہاں ہے. غریب ملک کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہاں کا ووٹر بیچارہ کراچی جا کے ووٹ ڈالے اور کراچی کا یہاں کے ووٹ ڈالے. تو آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک انگوٹھے کے ذریعے سے 5 سمیں ہو سکتی ہیں. موبائل بینکنگ اس پہ آ چکی ہوئی ہے. اربوں روپے کی ٹرانزیکشن موبائل ایپس کے ذریعے ہو رہی ہے. نہیں ہو سکتا تو صرف الیکٹوریل سسٹم ہی ہو سکتا. اچھا عثمان بھائی, اصلاحات, میں لاسٹ لائن بول کے, اصلاحات کی جائیں, ریفارمز کی جائیں الیکٹوریل سسٹم کے اندر, آزادانہ سیاست کے ماحول کو چھوڑ دیا جائے. پھر میدان میں آ کے دیکھیے کس کے پاس ووٹ ہے. ماحول آزادانہ ملا ہے نا بنگلہ دیش کے اندر, کیا ہوا ہے دیکھیے نا کیا ہوا ہے. یعنی ڈھاکہ جسے دارالخلافہ کہا جاتا ہے, دارالحکومت کہا جاتا ہے بنگلہ دیش کا, ڈھاکہ کے اندر 71 سیٹیں کس کی ہیں؟ وہ بی این پی کی ہیں. اور 69 کس کی ہیں؟ 2 سیٹیں صرف کم ہیں, وہ کس کی ہیں؟ وہ جماعت اسلامی کی ہیں. اور جو ہم ہارے بھی ہیں نا بڑے کلوز مارجن سے آ رہے ہیں پورے بنگلہ دیش کے اندر. اور ہم نے وہاں سیاسی کلچر صحت مند دیا کہ ہم نے کوئی الزام تراشیاں نہیں لگائیں. چاند ایک سیٹوں کے اوپر بات کیا, اگر وہ رولے میں بات ڈالنا چاہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سیاستدان قوم کا استاد ہوتا ہے, اسے استادیاں نہیں کرنی چاہیے, اسے استاد بننا چاہیے. یہ عجیب ماجرا ہے. مجھے جتوائے کوئی تو میں تعریفیں کرنے لگ جاؤں,
مجھے وہی قوت ہرا دے تو میں اختلافات کرنے لگ جاؤں. بھی استاد بنو, بڑے استاد نہ بنو. جی 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 عمران کیا صاحب, کہہ رہے تھے؟ مائک آن. آپ کی گفتگو سنی, اس میں کوئی بات آپ نہیں جتوا ہی دیں جماعت اسلامی کا. ماشاء اللہ جماعت اسلامی کی بڑی خدمات ہیں, اس میں آپ کی ایک ایک بات سے اتفاق ہے, ایک ایک لفظ سے اتفاق ہے. کوٹا میں بھی ہم کوٹا کی بات کریں گے کیونکہ یہاں پہ رہتے ہیں, تو آپ کا راضی ہاسپٹل ہے ماشاء اللہ. اس کے علاوہ بھی جماعت اسلامی نے ہر چھوٹی بڑی حوالے سے عوام ہے. لیکن میں کہتا ہوں اپوزیشن کا جس طرح کردار ہے نا, جماعت اسلامی کو اس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے. ابھی پیٹرول 50 روپے 55 روپے لیٹر چلا گیا ہے, لیکن جماعت اسلامی باہر ہی نکلی. نہیں دیکھیں میری بات سنیں جی, دیکھیں میری بات سنیں نا, کیوں گیا, کیونکہ جانا چاہیے, ٹھیک ہے ملکی حالات ایسے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ حالات ایسے ہیں, لیکن ہمارے پاس 25-30 دن کا ذخیرہ بھی موجود تھا, پرانا پیٹرول بھی موجود تھا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی آگے, میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. میرے 3 سوال اور ہیں, 2 پہلے اس کا جواب لے لیں آپ تھوڑا سا. نہیں ویسے نا میڈیا کا ماحول جو ہے نا ایسا ہی ہونا چاہیے, واکی ٹاکی والا. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, سب سے پہلے بیان اور پریس کانفرنس کس کی ہوتی ہے؟ جماعت اسلامی کی ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, کوئی نہیں اگر بیان دیتا ہے اس کے اوپر, یعنی دیکھیں نا, گوہر ایوب صاحب غالباً ایئرپورٹ سے یا کسی جگہ سے باہر نکل رہے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پیٹرول کا یہ اضافہ یکدم 50 52 53 پہ کر دیا گیا, آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جی وقت کی ضرورت ہے. یہ بیان آن ریکارڈ بند ہو جاتا. پی ٹی آئی کے ہیں نا ہمارے صاحب, قربان جائیں ان پہ ہم. اسی لیے اگر آپ صرف بیانات کی حد پہ بھی جائیں, پریس کانفرنس کی حد پہ بھی جائیں, اور بہت بڑی ڈیجیٹل میڈیا, خود آپ اس کی قوت سمجھتے ہیں تبھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اتنا بڑا سسٹم آپ نے ماشاءاللہ کوٹا کی سطح پہ ڈیولپ کرنا ضروری سمجھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میڈیا کے اوپر بھی کوئی بیان کی عادت دیتی ہے تو اس کی اہمیت ہے. پھر ضروری نہیں روڈوں پہ ہی آیا جائے, لیکن روڈوں پہ بھی آئیں گے ہم. لیکن ہم اس سے پہلے تو دوسرا سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ تو اپوزیشن میں ہیں, آپ تو سینٹ میں ورت رکھتے ہیں, آپ ہی تو اکیلے آپ ہی کہتے ہیں سیاست کے سواد اعظم آپ ہی ہیں. بھائی کے پی کے میں آپ موجود ہیں, ہر جگہ پہ آپ موجود ہیں, مہربانی فرمائیے ذرا نا, کو ویٹو کیجئے نا. کیوں نہیں کرتے ویٹو؟ آپ بیٹھ کے وہاں پہ, وہاں چپ ہو کے بیٹھے ہوئے, چپی سادی ہوئی ہے. دیکھیے عمران ضمیر صاحب, کچھ چیزوں کو, حقیقتوں کو اس قوم کو سمجھنا چاہیے, اور قوم بہت اچھے سے سمجھنے لگ گئی ہے, اور نوجوان نسل تو بہت شدت سے سمجھنے لگ گئی ہے. دیکھیے ایکسٹینشن کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا. سینٹ کے اندر سنجرانی کو کون جانتا تھا جب سینٹ کا اسے کیا بنایا گیا, چیئرمین بنایا گیا؟ کوئی جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا صادق سنجرانی کو. یہ نہیں کہ وہ جو پرویز خٹک ہے وہ سراج الحق صاحب کو فون کر کے کہتے ہیں کہ سرحد صاحب صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہیں کونسلر تک کا الیکشن کبھی نہیں لڑا. اب پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتا ہے کہ کیا کیا جائے, صادق سنجرانی کو ووٹ دیا جائے. سینٹ کا کتنا اہم ہے, قانون بنانے والا ادارہ ہے آپ کا, سب سے بڑا جو ہے نا وہ اپر ہاؤس ہے, تو اس کا انہیں دیا جائے. کس سے؟ اوپر سے حکم آیا ہے. واو دیٹس گریٹ, اوپر سے حکم آیا آپ کو. یہ نہیں ایکسٹینشن کا معاملہ ہو, مطلب کسی کو بوٹوں میں تسلیم کرنے کا معاملہ ہو, کسی کو جوتوں میں تسلیم کرنے کا معاملہ ہو, مہنگائی کا معاملہ ہو, فوجی عدالتوں کا معاملہ ہو, آپ کی سینیٹرشپ کا معاملہ ہو, چیئرمین شپ کا معاملہ ہو, ہم سب ایک ہیں. دیکھیں نا بورڈ آف پیس سو کالڈ امریکہ کا, اس کے بارے میں کس نے بیان دیا ہے؟ کس نے مظاہرے کیے ہیں؟ کس نے ویٹو کیا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. اسی لیے بنیادی سی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ بیسیکلی عملاً کون اپوزیشن کر رہا ہے. ہم سے اتنا ہی تقاضا کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. ہم انسان بھی تو ہیں نا جی. میرے پاس کوئی سائڈوں پہ گرانٹ نہیں آتی بحیثیت سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی, اور یہ امیر جماعت اسلامی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو سائڈ پہ گرانٹ آتی ہو کہ ہم روزی روٹی کمائے بغیر بھی جماعتی پالیٹکس کر سکتے ہیں. نہیں, ہم نے کمانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, ہم نے کچھ نہ کچھ, ٹھیک ہے نا. تو آپ ہم اپنی ذمہ داریاں اپنی بساط سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے, قوم ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے. لیکن ہم میدان میں موجود ہیں, باقی کوئی میدان میں موجود نہیں. باقی تو آ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بھی مذمت نہیں کرتے ہیں, نہ وہ اسرائیل کی کرتے ہیں, نہ امریکہ کی کرتے ہیں, نہ وہ موجودی 50 روپے بڑھنے والوں کی کرتے ہیں. بس ایک سیاسی سی کیا کر کے بات ایک بندے سے جو ان نون سا بندہ ہے, جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, اس سے ہلکی سی انٹری ڈلوا دی اور رجسٹر کروا لیا, بات ختم. بھائی تم قیادت کہاں ہو؟ تم ٹرمپ کو اس کی الیکشن جیتنے کی مبارکباد دے سکتے ہو, تو اس وقت تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا یہ کوشچن کویشچن ہے 2-3 ارسلان کیانی ایڈوکیٹ ہمارے پریس کلب کے ممبر ہیں, انہوں نے بار بار یہ کیے ہیں
تو وہ کہتے ہیں نوجوان ووٹر اس وقت سیاست میں کردار ادا کر رہا ہے، راولپنڈی کے نوجوانوں کو جماعت اسلامی کیسے اپنی طرف لا رہی ہے، اور دوسرا نوجوان اس وقت روایتی سیاست سے مایوس دکھائی دیتے ہیں اور آپ انہیں جماعت اسلامی کی طرف کیسے قائل کریں گے؟ اور تیسرا انہوں نے سوال چھوٹا سا کیا ہے کہ اگر عوام جماعت اسلامی کو ایک بڑا سیاسی موقع دیں تو پہلا بڑا فیصلہ کیا ہوگا جس سے لوگوں کو فوری ریلیف ملے؟ جی، پہلا سوال نوجوان نسل وچ ہیو بن فیڈ اپ، وہ جو فیڈ اپ ہو چکی ہوئی ہے اس پورے سیاسی نظام سے، ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، ان کا استحصال ہوا ہے، بڑے خوبصورت خوشنما نعروں کے ذریعے سے ہوا ہے، اور یہ صرف ابھی ریسنٹ ٹائم پہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جتنے انقلاب ہم لاتے رہے ہیں اس میں ہوتا رہا ہے انقلاب. تو بہرحال وہ مایوس تو ہوئی ہے، لیکن مایوسی کے ساتھ مطلب پریشان تو ضرور ہے لیکن مایوس نہیں ہے نوجوانوں سے، فیڈ اپ ضرور ہوئی ہے ان سے، مایوس نہیں ہوئی. انشاءاللہ العزیز جماعت اسلامی ان سب کو سہارا بنے گی، امید بنے گی، کیونکہ جماعت اسلامی کے پاس ہی ایک پوٹینشیل ہے. اس پوری پریشانی کی کیفیت سے کون نکال سکتا ہے؟ اس پورے سیاسی بحران کے اندر کون ہے جو سہارا بن سکتا ہے؟ ملک کا بھی اور قوم کا بھی اور نوجوان کا بھی وہی بن سکتا ہے. میں بھی جماعت کا نام نہیں لے رہا، جماعت اسلامی کا نام نہیں لے رہا اس وقت. وہی بن سکتا ہے جس کے اندر انٹرنلی ڈیموکریسی ہو، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا نہ ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انٹرنلی ڈیموکریسی ہو، پیور اسپرٹ کے اندر، ٹرو اسپرٹ کے اندر. آپ ذرا ساری پارٹیز کو ٹیبل کے اوپر لکھ کے دیکھ لیجئے اور ان کا پورا انٹرنل سیٹ اپ اور سسٹم دیکھ لیجئے کہ ٹرانسفر آف پاور اور ڈیلیگیشن آف جو رسپانسبلٹیز ہے وہ کس طرح ہوتی ہے وہاں. یا دوسری طرف باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا ہے، پوتے کے بعد دوتا ہے، دوتے کے بعد نواسا ہے. یہاں تو ان کے للے تللے لگے ہوئے، پوری ٹریڈ یونین ہے. کوئی پارٹی ایک دوسرے کے اس انٹرنل منوپلی والے اور اس بادشاہت کے نظام کے خلاف نہیں بولتی، کوئی نہیں بولتی. لیکن اگر بولتا ہے، دیکھیں نا پوری کی پوری، آپ کہیں گے جی نہیں پی ٹی آئی ہے، بھائی پی ٹی آئی پوری کی پوری سسپینڈ ہو گئی ہوئی ہے، بہنیں کر رہی ہیں. کیا یہ خاندانی پارٹی تھی؟ پوری پارٹی کہاں ہے؟ ہرارکی کہاں ہے آپ کی ساری کی ساری؟ کہاں ہے؟ اچھا اگر کوئی نظر بھی آتا ہے تو وزیر اعلیٰ نظر آتا ہے. ابھی آپ کا کام کسی پارٹی کو ٹو کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ریاست کے معاملات اور صوبے کو چلانا ہے، وہ چلائیے. تو اسی لیے ڈیموکریسی اگر یہ اس ملک کو سہارا اور قوم کو اور نوجوانوں کی امیدوں پہ پورا اترنے والی وہی پارٹی ہو سکتی ہے کہ جو بھائی جان کیا کرتی ہے وہ ڈیموکریٹک ہو، ٹرانسفر پار میرٹ پہ ہوتی ہو، باپ کے بعد بیٹا اور پوتے کے بعد ہوتا نہ ہوتا ہو. اگلی بات ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اس کا کردار صاف شفاف ہو، ٹھوس نظریہ رکھتی ہو اور وہ نظریہ آئین پاکستان اور مقصد پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہو. وہ زگ زیگ نہ ہوتی ہو، کبھی کہ میرے لیے اسکینڈینیوین رول ماڈل ہے اور کبھی کہ نہیں میرے لیے امریکہ رول ماڈل ہے اور کبھی کہ میرے لیے چائنا رول ماڈل ہے. یعنی آپ یکسوئی نہیں ہو، کبھی کو میرے لیے جناب والا فلاں رول ماڈل ہے. اس کا ٹھوس نظریہ ہو جو قرآن سے لیا گیا ہو، جو سیرت اور سنت سے لیا گیا ہو، جو نبی سے لیا گیا ہو، جو آئین پاکستان سے کیا ہو متعارف ہو، موافق ہو. اور اگلی بات کیا ہے کہ اس کے پاس پوری ٹیم بھی موجود ہو، اکیلا کپتان بھاگنے والا نہ ہو. نہیں تو پھر کپتان اندر ہوتا ہے اور پوری کی پوری ٹیم کیا ہوتی ہے؟ اپنی پارٹی پوزیشن پہ جانے کے چکروں میں ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، مجھے اس نے نکالا اور مجھے اس نے نکلوایا. یہ حالت ہے آپ کے پیچھے 11 پلیئروں کی. ویسے جس طرح پروگرام ابھی چل رہا ہے نا، وہ جیسے میں رمضان ٹرانسمیشن میں اور اسلام بھی کے سوال کا ایک جواب دے دوں. جی وہی لے کر چل رہا تھا، وہ دوسرا سوال جو ہے. جی چلیں. ہاں اچھا جی، اگر ہمیں ملے گا، موقع ملے گا تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم شارٹ ٹرم پالیسی بنائیں گے اور لانگ ٹرم پالیسی بنائیں گے. شارٹ ٹرم پالیسی کے اندر تو ہم ان تمام لیکیجز کو روکیں گے کہ جن کے نتیجے کے اندر ایک غریب آدمی بیچارہ مزید کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب ہوتا ہے. وہ تمام کرپشن کے جتنے چور دروازے ہیں ان کو روکیں گے آغاز کے اندر. وہ مراعات کی صورت میں ہوں، وہ غلط پروجیکٹ کی صورت میں ہوں، وہ جو فرسٹ از فرسٹ کے اصول کو چھوڑنے کے جو کام پہلے ہونے چاہیے ان کو چھوڑ کر جو کام بعد والے ہیں ان کو پہلے کرنا ہے. وہ جو کاسمیٹک ایکٹیویٹیز ہیں کہ جہاں پہ قوم کا سرمایہ لگنا چاہیے وہاں نہیں لگایا جا رہا، اور وہاں لگایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آنے والا الیکشن جیتا جا سکے، اور اگلی دفعہ اسی گلی کو کھیڑ کے وہاں کیا ڈالا جا رہا ہے، پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے اور قوم کا سارا سرمایہ. تو ہم سب سے پہلے لیکیجز روکیں گے جو ہماری شارٹ ٹرم پالیسی ہوگی. سب سے پہلے لیکیجز روکیں گے کہ جس کے نتیجے میں ایک عام آدمی محسوس کرے گا کہ یار میرے لیے مہنگائی کم. دیکھیں نا یہ پیٹرول کا جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت، یار یہ عام بندے کو سمجھ لگ رہی ہے. جرنیل ہو، ہزاروں لیٹر فری، بھی تو ماں تیری ماں نے تجھے علیحدہ چمچ دے کے پیدا کیا ہے. جج ہو، آپ کا بیوروکریٹ ہو، آپ کا وزیر ہو، آپ کا ایم این اے اور ایم پی او ہو، اتنے بڑوں گھروں میں رہ رہے ہو تم، کیا مستی کرتے ہو تم بھائی؟ اپنی مراعات اور للت و للوں کو اور جو فری آپ لیوریجز لے رہے ہیں ان لیوریجز اور مراعات سے کیا کیا جائے گا، ہم ہاتھ کھینچیں گے. اور ہم نے ماضی میں کھینچا ہے.
یعنی یہی جماعت اسلامی ہے جس کے وزراء باہر جاتے ہیں دورے کے اوپر مسجد میں قیام کرتے ہیں. آپ نے سنی ہوئی یہ بات, سراج الاقصیٰ پورے وفد کے ساتھ گئے. بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی کی حکومت ہے, کوئی مراعات نہیں لی, کوئی گاڑیاں نہیں لی, کچھ بھی نہیں لیا. اس سے پہلے کہ ہمارے لائف سٹائل دیکھ لیجئے, ہمارے ایم این اے رہ چکے ہیں, ہمارے میر رہ چکے ہیں کراچی کے 2 دفعہ, عبدالستار افغانی صاحب رہ چکے ہیں, نعمت اللہ خان صاحب رہ چکے ہیں. جیسا لائف سٹائل ان کا پہلے تھا ویسا ہی لائف سٹائل ان کا کیا ہے دور اقتدار اور حکومت سے باہر آنے کے بعد ہے. تو یہ جو مراعات ہے 11 ارب کا بھی 10 ارب کی آپ بیچتے ہو یار, میں حقیقت پہ تبصرہ کروں گا, پوری پی آئی نہیں بیچے گی, مانتا ہوں, ہم غلط پینٹ نہیں کرتے. 25% یا غالباً 35% ابھی بھی حکومت کے پاس ہے, مانتے ہیں ہم ریاست کے پاس. لیکن جو آپ نے 65% یا 75% بیچی ہے وہ 10 ارب میں بیچی, اور آپ نے ایک جہاز لے لیا شہزادی صاحبہ نے, کس کے لیے؟ اور یہ کام انہی کا تو نہیں ہے. اب یہ میں جملہ بول رہا ہوں تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست خوش ہو جائیں گے, واہ زبردست ٹھکائی کی آپ نے, منجی ٹھوکی ہے. جبکہ صاحب آپ بھی کہاں بنی گالا اور 7 پارلیمنٹ ہے, آپ ہیلی کاپٹر کے اوپر آتے جاتے رہے ہیں مسلسل, اور آپ کے اسپوک پرسن اس پہ دلیل دیتے رہیں کہ نہیں جی یہ جہاز کا سفر سستا ہے اور ٹرین کا سفر اور گاڑی کا سفر اور کیا ہے مہنگا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب دور اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کے رویے اور ہوتے ہیں, ان کا اندر کا فرعون اور ہوتا ہے, یہ عوام کے بارے میں اور رویے رکھتے ہیں. جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے رویے کیا ہوتے ہیں, کچھ اور ہو جاتے, بدل جاتے. تو اسی لیے جماعت اسلامی شارٹ ٹرم پالیسی کے طور پہ آتے ہی جو کام کرے گی وہ یہ کرے گی کہ وہ لیکیجز روکے گی, جو مراعات کی صورت میں جو پرائرٹی بیسڈ ہماری غلط پرائرٹی سیٹ کرنے کی, جو فرسٹ از فرسٹ کے اصول کو اختیار کیجیے, کہاں خرچ کرنا, سب سے پہلے کہاں خرچ ہونا چاہیے ذرا ایمان سے بتائیے. فیس دینا کتنا مشکل ہے تعلیم کے لیے, بچوں کی والدین کے لیے کتنا مشکل ہوا ہے. ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. تو آپ باقی ساری چیزوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے آپ کس پہ خرچ کریں گے؟ آپ کی پرائرٹی کیا ہو جائے؟ آپ کی روڈ پرائرٹی بنے گی سب سے پہلے, چھوٹی چھوٹی گلیاں, اور روڈ بھی کیا بنا لی ہیں ویسے آپ بتا دیجئے. آپ لاہور سے گئے ہیں, کیا میٹرو کی کیا سوری اس کی کیا حالت ہے جو موٹر وے کی؟ آپ نے جو میٹرو اتنی مہنگی بنا رہے ہیں, ہر شہر کے اندر بنا رہے ہیں, کیا غریب ملک کو کسی ایک بس کے چلنے کے لیے اتنا مہنگی بس چاہیے؟ کیا اس کا کوئی الٹرنیٹ حل ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ وقتی طور پہ تو سہولت نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی ایک سہولت ہے, ہم اس کی فیور کرتے ہیں, سہولت ہے, اس کو پوری طرح نیگیٹ نہیں کرتے, لیکن پرائرٹی سیٹ کرنی چاہیے کہ میرا زیادہ خرچ کہاں ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ خرچ اور تیسرے نمبر پہ خرچ کہاں, جیسے بالکل باپ اپنی بیٹی کا. لیکن شاید اس طرح ہسٹری نہیں نہ بنتی ہے. عمران بھائی جو یہ آپ نے اس کے حوالے سے بات کی نا, پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں معاشی مسائل ٹھیک ہے, لیکن معاشی مسائل سے ہمارے انتظامی مسائل زیادہ ہے. آپ یہاں پہ لوکل بھی دیکھیں, انٹرنیشنل نیشنل سطح بھی دیکھیں تو ہمارے مسائل زیادہ ہیں. اور ایک چیز جو کنفرم ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ باقی بھی لکھی چیزیں ہیں, لیکن یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمارا 50 سے 60% کرپشن میں چلا جاتا ہے. اگر آپ کا 30,000 ارب کا بجٹ ہے سالانہ, 15,000 ارب روپیہ آپ کرپشن میں چلا جاتا ہے, جو آپ کا نظام اس وقت کام کر رہا ہے. یہ آپ کے MP کو بھی پتہ ہے, یہ آپ کو AC کو بھی پتہ ہے, DC کو بھی پتہ ہے, PM کو بھی پتہ ہے اور CM کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا بجٹ ضائع ہوتا ہے. جو ٹھیکہ آتا ہے, جو اگر 1 ارب کا تو وہ 40 کروڑ روپیہ لگتا ہے کسی بھی جگہ پہ, اور 60 ارب جو ہے وہ کرپشن. یہ نہیں پتہ, یہ اگر مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, ایک عام شہری کو پتہ ہے, جو ہمارے ذمہ داران یا انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے, جو ہماری حکومت ہے, ان کو نہیں پتہ ہے ان کو. آپ نے لوگوں کو نواز رہے ہیں, اس میں حصے ہیں جو اس پورے اگر یہ آج بند ہو جائے تو یعنی آج جو آپ کے ترقیاتی کام ہوتے ہیں, اگر 1 ارب کے کام ہو رہے ہیں یا 200 اسکوائر فٹ ہو رہا ہے یا 1,00,000 اسکوائر فٹ ہو رہا ہے, وہ اگلے سال آپ کا ڈبل ہو جائے گا. تو یہ کام الحمدللہ جماعت اسلامی ایک دن میں بند کر سکتی ہے. اس نظام کو ہم چینج کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو موجودہ وسائل ہیں وہ ایک دن میں آپ کے ڈبل ہو جائیں گے. تو یہ کام اگر کرنے کا جذبہ ہو, نیت ٹھیک ہو, ملک کو ترقی دینی ہو, عوام کو پاورفل بنانا ہو, تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یعنی کہ ابرار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو سسٹم میں ہمارے جو ڈرا بیکس ہیں اگر ان کو ہی ہم کلیئر کریں گے تو میرے خیال میں ترقی جو ہے وہ آگے مزید جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ جو ہے میں یہاں پہ ابھی اپنا کیا کہتے ہیں عثمان عقائد صاحب نے کہا تھا کہ وہ بنو قابل کے حوالے سے جو ہے وہ کریں. تو میں یہ ایکچولی اس میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھے سمجھ آیا, جس طرح کہ اگر ایک آن لائن سسٹم جو ہے اس میں ہم ارننگ کا کچھ سیگمنٹ جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں, تو کئی ایسی اپلیکیشنز ہیں, کئی ایسے معاملات ہیں اور کئی ایسی گیمنگ فیلڈز ہیں جن کے اندر لوگ جو ہے وہ ارننگ کر رہے ہیں. تو اگر آپ بنو قابل میں ایسا سسٹم رکھ رہے ہیں تو اس میں آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو آپ کن چیزوں کی انٹروڈکشن دے رہے ہیں آن دی بہاف آف آن لائن سسٹم؟ اس میں آپ کیا میں اس سے پہلے پچھلا وہ ایک تو شارٹ ٹرم تھا, ایک لانگ ٹرم ہے. دیکھیے ایران کے اندر پیٹرول جو ہے وہ غالباً 11 یا 17 روپے لیٹر چل رہا ہے نا.
تو آپ کس کے کہنے کے اوپر ابھی گیس پائپ لائن اور سوئی گیس اور پیٹرول پائپ لائن کے اوپر کام کیوں روکا ہوا ہے؟ کیوں روکا ہوا ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ کون ہے جو ہماری معاشی اصول بھی طے کرتا ہے، اور آپ اس کا پریشر کیوں نہیں برداشت کر پاتے؟ آپ کے کون سے راز ہیں؟ کہیں آپ کا بھی کوئی جیفری ایپسٹین تو نہیں کھلنے والا آنے والے دنوں میں، کہ جس کی وجہ سے آپ بھی ان پالیسیاں جو اپنی مرضی کی نہیں کر رہے ہوتے؟ تو اسی لیے یہ ہمارے ملک کے اندر دوسری بڑی سب سے بڑی وجہ ہے جس کو سٹیپ فارورڈ کیا جائے گا، وہ آزاد خارجہ پالیسی ہے. یاد رکھیے، گھر جتنا مرضی مضبوط ہو لیکن اگر اس کی دیواریں ٹھیک نہیں ہیں نا، پردہ ٹھیک نہیں ہے نا، تو گھر کے اندر کے سارے خزانے بھی چوری ہو جاتے ہیں. دوسری بڑی آپ کے گھر کے اندر آپ کی حکمرانی ہونی چاہیے، گھر کے اندر بھی ہونی چاہیے اور فارن پالیسی بھی آپ کی ہونی چاہیے. دروازے پہ چوکیدار بھی آپ کا بیٹھا ہونا چاہیے. اندر سے باہر کون آئے گا اور کون سی پالیسی اندر آئے گی یہ آپ طے کرنے والے ہوں. باہر بیٹھ کے آئیے، میں طے نہ کر رہا ہوں آپ کی کہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. اسی لیے ملک پاکستان کے بعد کیا کچھ نہیں ہے. اناج آپ کا اپنا ہے، ریشہ آپ اپنا اگاتے ہیں، موسم آپ کے پاس اپنے ہیں، پھل آپ کا اپنے ہیں. یہ ابھی ابرار بھائی نے جو بات کی ہے انتظامی مسائل ہیں. یہ ریڑھی کے اوپر چلے جائیں، آپ کو بھرے ہوئے لدے ہوئے پھل نظر آ رہے ہیں. اتنا پھل اگاتے ہیں آپ ملک کے اندر، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ 7 8 10 سرمایہ داروں کے دروازے سے ہو کے گزرتا ہے تو مہنگا ہو جاتا ہے. وہ جو پورے کا پورا ایک جگہ سرمایہ دار ہے اس کے دروازوں سے وہ گزرتا ہے، بس وہی چونکہ بروکر ہیں بڑے اس پوری مارکیٹ کے، مڈل مین ہو جو سارے کے سارے. تو یہ جو بروکر اور مڈل مین کا کانسیپٹ ہے سارے کا سارا، اس کو ختم کیا جائے گا. تو بہرحال جو آپ نے بنو قابل کے حوالے سے بات کی، الحمدللہ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب جو امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے، انہوں نے 2022 کے اندر بنو قابل کے پروگرام کو کیا کیا تھا، آغاز کیا تھا. اور 2022 سے لے کر ابھی تک آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی اور آپ کی آڈینس کو سن کے حیرانی ہوگی کہ 2022 کے مڈ سے یہ آغاز ہوتا ہے اور ابھی تک 16 لاکھ اسٹوڈنٹس، بچے اور بچیاں اس میں رجسٹرڈ ہو چکے ہوئے ہیں. 16 لاکھ، اٹس اے نمبر. جبکہ ابھی ہم پورے پاکستان میں نہیں گئے، ابھی صرف چند میٹروپولیٹنز یعنی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں گئے ہیں. چند 16 لاکھ. اس کا مطلب کتنی پیاس ہے، اس کا مطلب ہے کتنی محرومیاں ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری نوجوان نسل کتنا اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے. کئی پہلو سیکھنا چاہ رہے ہیں، موقع نہیں ہے، اپرچونٹیز نہیں ہیں. آپ کی یونیورسٹیز کی لیبز بند پڑی ہوئی ہیں. یار ہم یونیورسٹی پڑھتے رہے، ہمیں آج آپ کی باری نہیں ہے، آج ان اسٹوڈنٹس کی باری ہے. یعنی اتنی بڑی یونیورسٹی اور 15 20 25 50 کمپیوٹر پڑے ہوئے اندر. بجٹ ہی نہیں، تعلیم پرائرٹی پہ نہیں ہے. دیکھ لیں ابھی کیا کیا انہوں نے، راتوں رات آنکھیں بند کر کے اسکول بند کر دی ہیں. تک بنتا ہے کوئی. خیر یہ اس پہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں، اسکول بندش میں لازمی لیجئے گا. بنو قابل 2022 میں شروع ہوتا ہے. ابھی تک 16 لاکھ بچے رجسٹرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، 6 لاکھ بچے گریجویٹ ہو چکے ہیں، پڑھ کے جا چکے. اور سکسیس ریشوز کی یہ ہے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کو آپ واقعتاً ارننگ پلیٹ فارم سے متعارف کراتے ہیں. جی بالکل، ان کے ایکسیلیٹر سینٹر بنتے ہیں، ان کے انکوبیشن سینٹر ہم بناتے ہیں. اس کے اندر بچے کو ہم مارکیٹ کے ساتھ، سافٹ ویئر ہاؤسز کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ جوڑتے ہیں. ان کو بزنس ارن کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں ساتھ. اور سکسیس سٹوری یہ الحمدللہ کہ آپ کے گلوبلی کسی بھی ڈگری اور سرٹیفکیٹ کا سکسیس ریٹ 20% سے زیادہ نہیں ہے. ہمارا 35 سے 45% ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 1 on 1 کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹیچر کمانڈ جو بتاتا ہے وہ کرواتا ہے اسی ٹائم پہ. اسی لیے بچے کے اندر جو ہے وہ لرننگ سپارک زیادہ ہے، لرننگ آؤٹ پٹ زیادہ ہو جاتی ہے. پھر اسے مارکیٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، پھر اس کے گروز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. پھر اس میں بھی حلال اور حرام کی تمیز سکھانے کے لیے ساتھ ہی ساتھ اس کی پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے سافٹ سکلز کے طور کے اوپر ہم انہیں جو پروفیشنل ایتھکس پڑھا رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ صرف آئی ٹی سکلز نہیں دے رہے، اسے پروفیشنل ایتھکس کے طور پہ بھی گروم کیا جا رہا ہوتا ہے. تو بنو قابل پروگرام اس طرح آپ کے کوہوٹا کے اندر انشاءاللہ عید کے بعد کلاسیں شروع ہوں گی. اس وقت پنڈی ضلع کے اندر ہم پنڈی شہر کے اندر 4 لیب شروع کر چکے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور تقریباً اس میں جو ہے وہ 3300 اسٹوڈنٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں. واکنڈ میں لیب لانچ ہو چکی ہوئی ہے الحمدللہ. وہاں 750 بچے جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں فوری اس وقت. اسی طرح ٹیکسلا میں ہو چکی ہوئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کلر سعیدہ میں لانچ ہو چکی ہوئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ گجر خان کے اندر لانچ ہو چکی ہے، آپریشنل ہے. کوہوٹا کے اندر انشاءاللہ عید کے فوراً بعد کلاسز ہوں گی. اور یہ اسٹوڈنٹ جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولت کی بات ہے، عید کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی جو بچے انرول ہوئے تھے. اور دولتالہ کے اندر انشاءاللہ اس کے بعد ہماری کیا ہو جائے گی، لانچ ہو جائے گی. تو اس طرح ہم پورے پنڈی کے اندر ابتدائی طور پہ 10 لیبز لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور سیکنڈ فیز کے اندر جب دوسرا ٹیسٹ اناؤنس ہوگا تو ہم 20 لیبز لانچ کریں گے. اور 20 لیبز کے ذریعے ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم پنڈی ڈسٹرکٹ کی 20 لاکھ یوتھ کو آئی ٹی سکلز سکھائیں گے. 20 لاکھ. اور اس انیشیل اسٹیج کے اوپر ہم 25,000 بچوں کو اپنے اندر کیا کر چکے ہوئے ہیں، انرول کر چکے ہوئے ہیں. جی اچھا عثمان صاحب، چلیں آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ مسلمانوں کو فتح ہوگی یا ہم آپس میں اڈے دیتے رہیں گے، لڑائی کرتے رہیں گے؟ عمران بھائی نتائج نکلے ہوئے نظر آ گئے ہمیں تو.
اور فتح تو ہو گئی ہے. اچھا عثمان بھائی یہ سوال بڑا مزیدار ہے, اس میں آپ ایڈ کرتے یہ فتح تو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. وہ جو بڑے شان و شوکت سے نکلے تھے, اب حالت یہ ہے کہ وہ خش و خاشاک کی طرح وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. یعنی دیکھنے والے صرف آنکھ چاہیے, باقی دیکھیے نا کیا انہوں نے کیا حاصل کیا. پہلے تو طے کریں نا ہم کہ امریکہ یہاں کیوں آیا تھا. امریکہ اس لیے آیا تھا کہ اس نے یہاں رجیم چینج کرنا تھا, اور ایران کا رجیم ان کو اس لیے بھی چپتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایران ایک ایسا ملک ہے جس کا اپنا سیاسی نظام ہے, اور سیاسی نظام ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ پوری قوم کو کیا کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں. اور سیاسی آزادی ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اپنی قوم کو آپ کیا کر سکتے ہیں, آزاد کر سکتے ہیں. سیاست بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو قوم سیاسی مغلوب ہو جاتی ہے اس کی نمازیں بھی گئی. تو ایران چونکہ سیاسی اپنا ایک نظام رکھتا ہے, آزادانہ نظام رکھتا ہے, جو کہ امریکی بدماش کو اور ان عالمی گماشتوں کو آنکھ نہیں بھاتا, کیونکہ سیاسی نظام ان کا اپنا ہے. تو وہ اپنی مرضی کی حکومت لے کے آتے ہیں. جب اپنی مرضی کی حکومت لے کے آتے ہیں تو وہ حکومت وہ نہیں ہوتی جو ان کی لائنیں ٹو کرنے والی ہو, جو ان کے راگ لاپنے والی ہو. تو اسی لیے وہ رادہ ان کے قابو میں نہیں ہے کہ جو ان کی مرضی پہ ناچے. تو وہ نظام چینج کرنے آئے تھے بیسیکلی, سیاسی نظام بدلیں گے ہم, اور یہاں رضا شاہ پہلوی جیسے دوبارہ جو ہیں گماشتے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ الحمدللہ نہیں کروائے, رجیم چینج نہیں ہوا. حیران یعنی کیسا واقعہ ہے کہ عین حالت جنگ کے اندر کے ٹائم پہ وہ رجیم چینج کرنے آئے, اور حالت یہ ہے کہ شہید خامنائی رحمہ اللہ کے بیٹے کو کیا کیا جا رہا ہے, وہ خود اپنی مرضی سے کیا کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا رشتہ قبول نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا رشتہ قبول, مجھے یہ منڈا قبول نہیں ہے. بھائی تجھے رشتہ کس نے بھیجا تھا, آپ سے پوچھ کے بنائیں گے. اسی لیے ایران جیت چکا ہے, ایران نے ایکسپوز کر دیا ہے. ایران نے نہ صرف ایکسپوز کیا بلکہ یقین مانیے اس پورے خلیجی ممالک کے اندر سے, وہ سعودی عرب ہے, وہ پورے کا پورا جتنا یہ یو اے ای ہے, متحدہ عرب امارات ہیں, یہ آپ کا جو بحران ہے, آپ کا قطر ہے, ٹھیک ہے نا, اس پورے خلیجی ممالک میں سے, بلکہ پورے وسط ایشیا میں سے امریکہ کی چھٹی ہو رہی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ان کی ایک ایڈونچر کے نتیجے کے اندر کیا ہوا ہے کہ ایک مستقبل کا کشادہ نقشہ میں نظر آ رہا ہے کہ اس خطے کے اندر سے جو ایک انریسٹ پیدا ہونا تھا وہ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں آزمائش بڑھے گی, اس پہ کوئی شک نہیں, کیونکہ جب دشمن زیادہ ہارتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں زیادہ بکھلاتا ہے, وہ بکھلاہٹ ہو سکتی ہے. اس میں اور بھی برکت ایک آئی ہے. این اسی ٹائم کے اوپر افغانستان کے اندر ہم تھوڑے کمزور ہوئے. کمزور اس لیے ہو کہ ہماری حرکتیں ایسے تھیں. ہم نے افغانستان کے اندر فرینڈلی جو گورنمنٹ تھی پاکستان کی, ہم نے اسے ہٹایا, اور امریکہ کے کہنے کے اوپر, اور 9/11 ذرا پیچھے جائیے 20, 25, 30 سال, اور ہم نے وہاں پر کس کی پرو انڈیا اور پرو امریکہ گورنمنٹ لا بیٹھا دی. یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے ہماری. اس کے نتیجے میں اب وہ گورنمنٹ ہمیں ٹف ٹائم دے رہی ہے. عوام افغانستان کی حرکتیں نہیں کر رہی, یہ کون کر رہا ہے وہاں کی وہ جیسے ہمارے عوام کا دل افغانستان کی عوام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کا دل کس کے ساتھ دھڑکتا ہے, جا کے امریکہ کے ساتھ. تو اسی لیے بہت بڑا نقشہ بدل رہا ہے. بنگلہ دیش کے اندر دیکھیے کتنا بڑا نقشہ بدلا ہے. وہ جو کبھی انڈیا کی کالونی بنا ہوا تھا, اس کا پپٹ بنا ہوا تھا, وہ بنگلہ دیش کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہمیں دلی نہیں چاہیے, ہمیں مدینہ چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. تو اسی لیے پورے کا پورا مشرق وسطیٰ بدل رہا ہے. اور مشرق وسطیٰ بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ پوری دنیا کا معاشی کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے. جی جی, کیونکہ پوری دنیا کو کون کھلا رہا ہے, مشرق وسطیٰ. آپ کھلا رہے ہیں, ایران کھلا رہا ہے, افغانستان کھلا رہا ہے, پاکستان کھلا رہا ہے, ترکی کھلا رہا ہے, سعودی عرب ممالک کھلا رہے ہیں. باقی یورپ کے پاس اور مغرب کے پاس ہے کیا سوائے برف کے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. 9 مہینے تو وہاں کیا ہوتی ہے, برف ہوتی ہے. تو اسی لیے مشرق وسطیٰ انشاءاللہ العزیز کیا کر رہا ہے, وہ آنے والے دنوں میں معاشی اور سیاسی کروٹ لے رہا ہے, اور ہم اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں کرنے جا رہے ہیں. اور بہت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہاں ایک مسلم بلاک بنتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. خلیجی ممالک کا اور وسط ایشیا کا اور جو مغربی افریقہ جو ایشیا کے ممالک ہیں, انشاءاللہ ایک ان کا پورا بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آج کی ٹرانسمیشن جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے, اور اس میں ہمارے جو احباب شامل ہیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی میرے ذہن میں کافی زیادہ سوال آ رہے تھے بنو قابل کے حوالے سے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ عثمان عقائل صاحب اگر نیکسٹ ٹائم کسی دن آئیں تو ہم اس کے اوپر ایک تھورلی پروگرام کریں, کیونکہ نوجوانوں کے لیے جو ارننگ پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بات کی ہے نا, اس کے اوپر کافی جو ہے وہ ڈسکشنز ہو سکتی ہے, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے مزید. تو ابھی پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلیں گے. ہمیں جن لوگوں نے جوائن کیا, اسکولوں کی بندش پہ بات کر لیں آپ ذرا, وہ ایک لائن مجھے اگر بولنا ہے. جی 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 جی, یہ اسکولوں کے جو ابھی اچانک ہی جو آرڈر آگے ہیں, یہ اسکول جو ہے وہ بند ہو گئے, اس حوالے سے کیا کریں؟ اچھا جی, بس مختصر سی بات یہ ہے کہ تعلیم کو ترجیح میں ہونا چاہیے, ایجوکیشن کو ترجیح میں ہونا چاہیے, نوجوان نسل اور بچوں کو ترجیح میں ہونا چاہیے, ان کے مستقبل کو ترجیح میں ہونا چاہیے.
اس کے لیے قومیں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، اپنا پیٹ کاٹتی ہیں. عمر مختار لیبیا میں جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں اور ان کو پھانسی کی سزا سنائی جانے لگی ہے، تو وہ ایک ہی تقاضا کرتے ہیں کہ جی میری نسل کو پڑھنے دیا جائے. جاپان کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی تباہی ہوگی ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر جب بم برسایا امریکہ بہادر نے، بدماش نے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکول بند نہیں ہونے چاہیے. ہم عجیب لوگ ہیں کہ تھوڑا سا مسئلہ خراب ہے نہیں، ایران کے اندر اسکول کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے اسکول بند ہیں، جو حالت جنگ ہیں. تو اس لیے اگر پیٹرول کی ایڈجسٹمنٹ آپ نے پھر ایڈجسٹمنٹ کرنی بھی تھی تو آپ پہلے اسکولوں والوں کو اور سروے کرواتے، ان آرگنائزیشن سے سروے کرواتے. آپ کی منسٹری آف ایجوکیشن کہاں سو رہی ہے، کس بات کے پیسے لیتی ہے قوم سے، وہ سروے کرواتی کہ بھی کیا نسل پیدل جا سکتی ہے، اور موٹیویٹ کرتے آپ قوم کو بھی پیدل جاؤ بیٹا، یہ ہم اس وقت مشکل میں ہیں، جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے. بیٹا آپ کو اسکول جانا ہے، 1 میل 1.5 میل چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بڑے بوڑھے اور پرکھ بھی چلتے رہے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ چلنے میں. تو آپ اس بحران کو اور اس کرائسس کو اپنے لیے اپرچونٹی بناتے اور قوم کے اندر اسٹیمنا پیدا کرتے کہ آنے والی بڑی مشکل کے لیے تیار ہوتی. آپ نے سرنڈر کروا دیا، اب نسل اور بچے آئندہ اس سے چھوٹی مشکل بھی آئے گی تو سرنڈر کرنا پہلے ترجیح دیں گے نہ کہ. اسی لیے ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ اپنی مراعات کو ختم کریں آپ لوگ، یہ اسکول بند نہ کریں، آپ مہربانی کریں ذرا اسکول بند نہ کریں، اپنی عیاشیاں اور گدوں کی طرح ہمارا خون نہ نوچیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں. اسی لیے جماعت اسلامی کھل کے مطالبہ کرتی ہے یہ، اور پہلے دن سے کر رہی ہے کہ اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن ہو یا اسکولوں کو اس طرح اچانک سے اس کے اوپر سافٹ لاک ڈاؤن لگا دینا، یہ حماقت، جہالت اور تعلیم کے خلاف جسارت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اسکولوں کو کھولا جانا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جی جی، تعلیمی نظام جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے، یہی قوموں کے آگے بڑھنے کی نشانی ہے. جی آگے چلتے ہیں، اور محمد عرفان ہاشمی صاحب نے پروگرام کو جوائن کیا اور کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ عثمان آکاش بھائی بہت شکریہ جی آپ کے فیڈ بیک کا. محمد عرفان بھائی نے یہ میسج کیا ہے، اور حکیم تنویر احمد صاحب نے کہا یہ زندہ ہے جماعت اسلامی. بہت شکریہ سر جی آپ کی فیڈ بیک کا. وقار خان نے کہا جی السلام علیکم، تمام دوستوں کو رمضان مبارک کی، جماعت اسلام رمضان المبارک کی مبارک ہو، اور جماعت اسلامی کا ہوٹا میں جنگلات کی تباہی پہ آواز اٹھائے گی. جی بہت شکریہ جی، آپ نے اس طرف بھی ہمارا جو ہے وہ ذہن کیا ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ عمل میں لائیں. ملک عبد القدیر عوان صاحب نے جوائن کیا ہے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ آپ سب کی فیڈ بیک کا پروگرام کے اختتام پر. جن دوستوں نے ہمیں ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے ان کے نام بھی میں آپ کے سامنے لے لیتا ہوں. جناب راجہ فیصل صاحب ہیں، اور عبدالغفار صاحب ہیں، ملک جواد صاحب ہیں، مبشر ستی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کوئی پرانا نام تو نہیں ہے، سب نئے نام ہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لے لیے. بہت شکریہ جی آپ کی فیڈ بیک کا. اور پروگرام کے اختتام پر جو ہے میں یہ گزارش کروں گا، آج کی رمضان ٹرانسمیشن بھی تھی اور ہمارا میر دا پریس تھا. ہمارے جو سابقہ ممبرس پریس کلب کا ہوٹا مرحومین ہیں، بالخصوص جناب راجہ گلشن ضمیر صاحب، محمد ایوب صوفی صاحب اور محمد افضال شمسی صاحب، ان کے لیے ایصال ثواب کی دعا ہے. اور جناب حاجی اصغر حسین کیانی صاحب بزرگ صحافی اور جنرل سیکرٹری پریس کلب کا ہوٹا، وہ جناب اس وقت جو ہیں علیل ہیں، ان کے لیے بھی ان کی صحتیابی کے لیے دعا فرمائیں. موجودہ ہماری ٹیم آپ کے سامنے ہے. جی حاجی رشید صاحب، جی حاجی رشید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا میرے مالک امت مسلمہ کو بحال فرما، انہیں بیدار فرما، انہیں قرآن اور سنت اور سیرت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما. اور یا میرے مالک متحد فرما، اور اپنے مفادات کی بجائے اسلام کے مفادات اور عوام کے مفادات کے تحفظ کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ غزہ کے، فلسطین کے، ایران کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما، ان کی نصرت کر، کشمیر کو آزادی عطا فرما. اور جہاں جہاں مسلمان اور انسان مظلوم ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو اور انسانوں کو ظالموں کے اور جابروں کے ظلم سے نجات عطا فرما. یا میرے مالک پاکستان کے اندر اسلام کے غلبے کی راہ ہموار کر، اور یا میرے مالک ہمیں اسلام کو پاکستان کا نظام بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے اصغر حسین کیانی صاحب کی بڑی خدمات ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کی بڑی خدمات ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. یا میرے مالک ہمارے فوت ہونے والوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے فوت ہونے والوں کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا میرے مالک ہمارے فوت ہونے والوں میں راجہ گلشن ضمیر صاحب ہیں، یا اللہ ہمارے محمد ایوب صوفی صاحب ہیں، یا میرے مالک محمد افضال صاحب ہیں. یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی بخشش فرما. یا میرے حاجی رشید صاحب فوت ہوئے ہیں، باقی جتنے بیمار ہیں، یا اللہ ہمارے جتنے کوہوٹا کے لوگ سارے کے سارے جو فوت ہو گئے ہیں، جو بیمار ہیں، جو مشکلات کا شکار ہیں، سب کی مشکلات کو حل فرما. فوت ہونے والوں کو معاف فرما دے، بیماروں کو صرف شفا اور صحت یابی عطا فرما.
اور یا میرے مالک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ آسانی کے جو اصول آپ نے ہمیں پہلے بتا دیے ہمیں ان کے اوپر کان دھرنے کی توفیق عطا فرما، غربت کو دور کرنے اور مسائل کو دور کرنے کے لیے جو اصول آپ نے بتایا اس پہ ہمیں کان دھرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا، یا اللہ ایک کوہوٹا پریس کلب جو ہے اسے مزید حق کی آواز، سچائی اور دیانتداری اور عوام کی آواز بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ بہت شکریہ تمام احباب کا، پروگرام کو دیکھتے رہے اور ہمارے پیج کو جو وہ فالو بھی کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل ہے اس میں اگر آپ کلپس کی فارم میں چاہتے ہیں تو افتخار غوری کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو پریس کلب کا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اپنے ساتھی رپورٹر جناب ندیم آزاد اور ہمراہ ساری ٹیم جناب صدر پریس کلب کوہوٹا کی قیادت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔